ہرگز آرام نہیں کر سکتا. مجھے ایک ایک لمحہ کھلی فضاؤں میں سانس لینا دوبھر ہوتا ہے, مشکل ہو رہا ہے. میری سانس میرے سینے میں تنگی کر رہی ہے. میں مختار کو ایسی حالت میں دیکھ کے آیا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں جتنی جلدی یہ کام کروں گا اتنی جلدی مختار رہا ہو جائیں گے. اگرچہ کہ میں نے مولائے کائنات کے ساتھ ہم رکاب ہو کر جنگ صفین میں بڑی معرکے کی جنگ کی ہے, مولا نے میری داد شجاعت دی تھی, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اگر میں نے مختار کو رہا کروا لیا تو شاید مجھے جنت مل سکتی ہے. بڑی مشکل سے راضی کیا جناب عبداللہ نے کہ کم سے کم صبح کا انتظار کر لو, صبح چلے جانا. کہاں یہ ممکن ہے. صبح تیار ہوئے, عامر حمدانی خط لے کے چلے, دمشق کی طرف چلے. وہ راستے جو انسان مہینوں میں طے کرتا تھا, عامر حمدانی کہتے ہیں میں نے وہ راستے ہفتوں میں طے کیے. جو راستے گھنٹوں میں ہفتوں میں طے ہوتے تھے وہ گھنٹوں اور منٹوں میں طے کیے, بنا کسی آرام کے استراحت کے. عامر حمدانی اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے رہے اور وہ وقت بھی آ گیا کہ اب جناب عمیر ابن عامر حمدانی دمشق پہنچ گئے, دماسکس پہنچ گئے, سیریا کی راجدھانی کیپٹل سٹی دمشق پہنچ گئے. دمشق میں پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک کمرہ مسجد کا کرائے پر لیا. اس زمانے میں لاجنگز اور بورڈنگز اور ریسٹورانٹس تو تھے نہیں, سٹار ہوٹلیں تو ہوتی نہیں تھیں, مسجدیں ہوتی تھیں. مسجد کے کنارے پہ کمرے بنے ہوتے تھے, مسافر آتے تھے تو اسی میں رکتے تھے. ایک کمرہ مسجد کا کرائے پر لیا, اس میں مقیم ہو گئے. نماز کا وقت ہوا, نہائے دھوئے, کپڑے اجلے اور صاف پہن کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد عامر حمدانی پیش امام کے پاس پہنچے. کہا مولانا میری خواہش یہ ہے کہ میری ایک حاجت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر نماز کے بعد دعا کرائیں مومنین سے, نماز پڑھنے والوں سے, کہ اللہ میری حاجت کو پورا کرے. کہا ہاں مناسب ہے, میں دعا کرا دوں گا. ظہر کی نماز میں شریک رہے, دعا ہوئی. عصر کی نماز میں شریک ہوئے, دعا ہوئی. مغرب ہوئی, عشاء ہوئی. دوسرے دن کی فجر کی نماز ہوئی, دعا ہوتی رہی کہ ہمارے درمیان میں ایک مسافر آیا ہے, بار الہ تو اس کی حاجت کو پورا کر دے. سبوں نے کہا آمین. اس کے بعد معلم کہتے ہیں میں نے صاف اور ستھرا لباس پہنا, بہترین لباس میں نے پہنا, امامہ باندھا, اور میں اب یزید کی دربار کے لیے چلا. خط میں نے ابا میں چھپا لیے اپنی, یزید کے دروازے پر پہنچا. یزید کی ڈیوڑی کے پہلے دروازے پر نیزہ لیے ہوئے سپاہی تعینات تھے. جیسے ہی میں پاس پہنچا میں نے کہا حضور مجھے اندر جانے کی اجازت دی جائے, میں قاصد ہوں, خط لے کے آیا ہوں. عبداللہ کا خط ہے میرے پاس, عبداللہ ابن عمر کا, میں ان کا قاصد ہوں. درباریوں نے راستہ روک دیا, پہرے داروں نے, نکلو یہاں سے. چلے آئے, منہ اٹھائے یزید کے پاس, قاصد ہوں, خط لے کے آئے ہیں, عبداللہ کا خط ہے, فلاں کا خط ہے, چلو یہاں سے, بھاگو یہاں سے. یہ قصر یزید ہے, یزید سے ملنا اتنی آسان سی بات ہے. تو معلم عمیر ابن عامر حمدانی دروازے سے پہلے دن لوٹا دیے گئے. چلو گیٹ آؤٹ. یہ یزید کا دربار کا پہلا دروازہ, پہلے دروازے سے لوٹا دیے گئے, نامراد پلٹا دیے گئے. یہ یزید کے دربار کے پہلے دروازے کا حال, جو مسلمانوں کا خود ساختہ خلیفہ ملنے کے لیے پہلے دروازے پر اتنا پہرا, وہ مسلمانوں کا پیغمبر تھا جو زمین پہ بوریے پہ بیٹھتا تھا, ہر کسی کو اس سے ملنے کی اجازت تھی. مسلمانوں کا پیغمبر تو ایسا اور مسلمانوں کا خلیفہ ایسا. یہ تضاد دیکھیے کتنا ہے. آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے. حضور بات نکلی ہے تو چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دوں, لیکن اس سے پہلے آپ حضرات تحفہ درود پیش کریں.
تو مسلمانوں کے پیغمبر سے ملنے کی ہر کسی کو اجازت تھی، یہودی بھی ملتے تھے، نصرانی بھی ملتے تھے، کوئی پہلا نہیں، جو چاہے پیغمبر سے ملاقات کر لے۔ آپ ذرا اجمیر شریف تشریف لے جائیے، آج کے دور میں، اس زمانے میں اجمیر جائیے، کیا ہوتا ہے دیکھیے کہ وہ جو مسلمانوں کے نمائندے ہیں نا وہاں بیٹھے ہوئے، جسے گدہ نشین کہتے ہیں، سجادے گدے پہ بیٹھتے ہیں، وہ بڑی بڑی، ان کا پیٹ اتنا بھاری ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے اتنا موٹا پیٹ، صفا چٹ، صاف چکنے، اور ان کی بیویاں، وہ جو گدوں پہ بیٹھتے ہیں نا اجمیر میں، ان کی بیویاں 800 روپے دے کر روز میک اپ کرواتی ہیں اپنا بیوٹی پارلر میں جا کر۔ یہ ہے مسلمانوں کا کیریکٹر۔ میں مومنین کی بات نہیں کر رہا ہوں جناب حال۔ چھٹے امام نے اصول کافی میں بتایا ہمارے مومن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پیٹ پیٹ سے لگا ہوتا ہے، ایسے ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ داڑیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے مومن ہمارے چاہنے والوں سے اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو تو اول وقت نماز مسجد کے دروازے پہ ان سے ملاقات کیا کرو۔ ہمارے چاہنے والوں کو اگر جاننا اور پہچاننا چاہتے ہو تو ان کی وعدے کی وفا سے انہیں پہچانو۔ تو بات آئی نا وعدے کی وفا کی، تو حضور میں آپ حضرات سے بہت شرمندہ ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں کہ مجھے آپ تمام مومنین بمبئی کے معاف کر دیں، اس لیے کہ میں اپنے وعدے کی وفا نہیں کر پایا۔ پچھلے سال میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں مجلسیں پڑھوں گا مختار کے لیے، لیکن میں آ نہیں سکا۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میں نہیں، اس لیے نہیں آ سکا کہ مجھے 104 بخار تھا اس دن، اور اگر بخار ہوتا تو میں ضرور آتا، کیونکہ مجھے پولیس میں اس بات کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ بخار اور سر درد اور پیٹ میں درد یہ ان کی ڈکشنری میں لفظ ہے ہی نہیں۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے میں نے ٹھنڈا پانی جو پیا تھا تو میری آواز بالکل بیٹھ گئی تھی۔ جب آواز ہی نہیں تھی تو میں آپ کے سامنے کیا صورت لے کے آتا؟ تو مجھے امید ہے کہ بمبئی کے مومنین مجھے معاف کر دیں گے۔ اصول کافی چھٹے امام کی حدیث مجھے یاد ہے، میرے چاہنے والوں کو، ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو ان کو ان کی وعدے کی وفا سے پہچانو، ہے نا؟ تو وہ 500 روپے 800 روپے کا میک اپ ہوتا ہے، تو پیغمبر تو بوریے پر بیٹھے اور ان کے نمائندے سجادے گدے نشین ہیں۔ میں ایک بار اجمیر پہنچا تو وہ بڑی دور سے ہی لپیٹ لیتے ہیں آدمی کو جو نیا آتا ہے، حضور ادھر چلیے، ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے ساتھ چلیے، گھیر کے لے جاتے ہیں۔ پوچھا انہوں نے، بھائی نام کیا ہے؟ کہ ہمارا نام رابرٹ ڈی سوزا ہے۔ بھائی ہمارا نام، ارے یہ عیسائی ہے آپ کا؟ بھائی بھی عیسائی ہیں ہم۔ کیسے آنا ہوا؟ کیا بھائی ہم نو مسلم ہیں، مسلمانوں کی تاریخ پہ اسٹڈی کر رہے ہیں اور ان کا بڑا نام سنا ہے، خواجہ اجمیری کا، تو زیارت کے لیے ہم بھی آئے۔ آ جائیے، آئیے، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اب نہ پوچھئے جو اتنا بہترین سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا، کیونکہ ہم رابرٹ ڈی سوزا تھے نا، تو ہری چادر اڑائی گئی اور مور کے پروں والی مورچھل سے بڑی جھاڑو دی گئی، دھواں بھی دیا گیا۔ اس کے بعد ایک گدے پہ ہمیں، گدے نشین صاحب کے پاس کوئی سجادے تھے، ان کے پاس لے جایا گیا، ان کے پہلو میں ہمیں بٹھایا گیا، گدے پہ انہوں نے بٹھایا ہمیں۔ آئیے رابرٹ صاحب بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ اب وہ اسلام کی ہمیں تعلیم دے رہے تھے، یار بڑا اچھا مذہب ہے حضور، کیا کہنا خواجہ کا، کیا کہنا ان کا، اور آئے ہیں آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے، فلاں ڈھیما، اور سرما لگائے ہوئے، گورے چکنے، اتنے موٹے، بڑی بھاری توند ان کی، اور چربی بھری ہوئی ان کے جسم میں۔ اب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے ان سے کہا، حضور میرا نام رابرٹ ڈی سوزا ہے، میں اسلامک تھیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اسلامک اسٹڈیز میں نے کی ہے، میں نے پڑھا کہ مسلمانوں کا جو پیغمبر تھا نا وہ چٹائی پہ بیٹھتا تھا، کھجور کی بنی ہوئی بوریے پہ بیٹھتا تھا۔ کہا ہاں بے شک بے شک رسول اللہ، کیا کہنا ان کا، کیا کہنا حضور۔ کہا مگر وہ تو چٹائی پہ اور کھجور کی چٹائی پہ بیٹھتا تھا، آپ اتنے موٹے گدے پہ بیٹھے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ تو دوسرے آدمی کی کان میں کہا، یہ جعفری معلوم ہوتا ہے، نکالو اسے باہر یہاں سے۔ چشمے زدن میں چند لمحوں میں گدے سے نیچے ڈھکیل دیا گیا، چلو نکلو یہاں سے، بھاگو۔ آئے رابرٹ ڈی سوزا کہیں گے، چلو بھاگو یہاں سے۔ حق بات کہہ دی، کتنی کڑوی لگی۔ الحق و مرون، حق تو تلخ ہوتا ہی ہے، حق تو کڑوا ہوتا ہی ہے نا۔ تو یہ ہے، وہ تھا مسلمانوں کا پیغمبر، اور یہ تھا یزید، کہ پہلے دروازے سے عامر حمدانی کو ٹال دیا گیا، نکلو یہاں سے، یزید سے ملنے کے لیے آئے ہو۔ ارے بھائی میں قاصد ہوں، خط لایا ہوں، کہ چلو بہت لاتے ہیں،
خط لے کے روز آتے ہیں چلے آتے ہیں, نکلو یہاں سے. ایک دن گزرا, دوسرے دن پھر وہی لباس, پھر وہی بہترین لباس, امامہ باندھ کے خط لے کے چلے. رفتہ رفتہ 17 دن گزر گئے, 17 دن گزر گئے, اور یزید کے پہلے دروازے سے داخلہ عمیر ابن عامر حمدانی کا ہو نہیں پایا. جب 17 دن گزر چکے تو نمازیوں نے کہا پیش امام سے, حضور علی ہمارے درمیان میں ایک آدمی اتنے دنوں سے آیا ہوا ہے, ہم اس کے لیے روز دعا کرتے ہیں اللہ ان کی حاجت کو پورا کرے, لیکن وہ تو دعا روز ہو رہی ہے, 17 دن گزر چکے, لگتا ہے اس کی حاجت ابھی پوری نہیں ہوئی. کیا یہ ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ہم اس سے پوچھیں؟ پردیسی ہے, دور مقام سے آیا ہے, اس کی کیا حاجت ہے, ہمیں پوچھنا چاہیے نا, مسلمان ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے شہر میں مقروض ہے, قرض دار ہو گیا ہے تو اس کا قرض ادا کیا جائے, کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کیا جائے, کوئی تکلیف ہے تو اسے دور کیا جائے, ہمارا فرض ہے نا. تو پیش امام نے کہا بے شک یہ ہمارا فرض ہے, فریضہ ہے ہمارا کہ اسے پوچھنا چاہیے. اچھا پوچھو, کون پوچھے گا, تم پوچھو میں پوچھوں؟ کہا حضور آپ سے بہتر اور کون ہے اس کی دریافت کرنے کے لیے؟ کہا اچھا میں پوچھوں گا. اب جب عمیر حمدانی نماز کے لیے تشریف لائے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب لوگ تو چلے گئے, عامر حمدانی کو بیٹھا لیا پیش امام نے, بیٹھے حضور. گفتگو ہوئی, کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ, بتائیے کیا ہے آپ کا مدعا؟ اتنے دنوں سے ہم آپ کی حاجت کے برانے کی دعائیں مانگ رہے ہیں, لگتا ہے ابھی آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی, آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کی کیا حاجت ہے تاکہ آپ کی حاجت پوری کی جا سکے. کہیں آپ مقروض تو نہیں ہیں, قرض دار تو نہیں ہیں کہ ہم آپ کا قرض ادا کر دیں؟ کوئی تکلیف ہو تو بتائیے, کوئی پریشانی ہو تو بتائیے. نہیں بتائی انہوں نے. جب بہت اصرار کیا اس نے تو ڈرتے ڈرتے عامر حمدانی کہتے ہیں میں بہت گھبرایا, ڈرا میں نے اپنا مدعا بیان کرنے سے پہلے, لیکن میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا مدعا بیان کر دیا کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں, قید میں اس طریقے سے پہنچا دیا گیا, اس طریقے سے میں خط لے کے چلا, میں مدینہ منورہ پہنچا, عبداللہ کے خط لے کے آیا ہوں سفارش کے لیے, اور میں یزید سے ملنا چاہتا ہوں. تو پیش امام صاحب سر جھکا کے کچھ دیر بیٹھ گئے. جتنی دیر سر جھکا کے بیٹھے رہے, مولم کہتے ہیں کہ میرا دل دھڑکتا رہا کہ نہ معلوم کس خطا میں اب یہ مخبری کر دے یزید سے اور میں پھر جیل پہنچا دیا جاؤں. تو ان کے ایک گورنر کا قید خانہ تو اتنا خطرناک تھا, اتنا تنگ تھا, اتنا تاریک تھا, یہ تو خود یزید ہیں, نہیں معلوم ان کا قید خانہ کتنا خطرناک ہوگا, اور میں یہاں ڈال دیا جاؤں تو میری بیٹی بھی نہیں ہے جو سفارش کر دے. گھبرائے پریشان سر جھکائے بیٹھے. کچھ دیر کے بعد پیش امام صاحب مسکرائے تو اور انہوں نے ایک ترکیب بتائی کہ دیکھیے مولم, اگر آپ یزید سے ملنا چاہتے ہوں تو جس طریقے سے میں ترکیب بتاتا ہوں اگر آپ اس پہ عمل کریں تو آپ کی ملاقات یزید سے ممکن ہو سکتی ہے. وہ ترکیب میں آپ کو سناتا ہوں, لیکن حضور آپ پہلے تحفہ درود پیش کریں. حضور میں نے بتایا نا کل کی مجلس میں کہ میں ہوں پولیس والا, 19 سال میری سروس ہوئی ہے, اور عادت کچھ ایسی بنا دی گئی ہے کہ جب تک کچھ ملتا نہیں کچھ نکلتا نہیں. اپنی برائی کرنا کوئی برائی نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, کیا کیا جائے, عادت ڈال دی گئی ہے کہ جب تک کچھ وزن نہ رکھا جائے کاغذ اڑ جاتا ہے جناب, ویٹ ہونا چاہیے, تو آواز نہیں نکلتی جب تک کہ کچھ ملے نہیں. تو اس سے بہتر درود پڑھیں آپ حضرات. کیوں کاظم بھائی, ہے نا یہی بات
تو آپ حضرات اپنے دماغ میں یہ بات بیٹھلا لیں کہ جب تک آپ کچھ دیں گے نہیں تو میرا منہ کھلے گا نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ سناؤں تو آپ کچھ مجھے پیش کرتے رہیے, تحفے میں, تحفے درود میں پیش کرتے رہیے. اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے, آپ کا بھی کام نکلے گا, میرا بھی کام نکلے گا. درود پڑھیں محمد. دیکھنا ہے آپ کو یزید کا دربار کیسا تھا, دیکھنا ہے نا, یزید کا دربار دیکھنا ہے آپ کو. آئیے میں دکھلاتا ہوں. اسی لیے ہمارے چوتھے امام نے کہا تھا مجھے سب سے زیادہ تکلیف شام میں پہنچی, سب سے زیادہ تکلیف مجھے شام میں پہنچی. آئیے دیکھیے کیوں تکلیف شام میں سب سے زیادہ پہنچی. کربلا میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہمارے چوتھے امام کو جتنی شام کے دربار میں ہوئی تھی. یزید کا دربار دیکھیے گا نا تو تیار ہو جائیے یزید کا دربار دیکھنے کے لیے. پتہ چلے مسلمانوں کا خود ساختہ خلیفہ کیسا تھا. پہلے دروازے سے لوٹا دیے گئے, 18 دن ہوئے, 18واں دن نکل آیا اور ترکیب بتائی دربار میں جانے کی. ایک پیش نماز نے انہوں نے کہا حضور کل آپ جس لباس میں آپ روز جاتے رہے وہ لباس آپ کا کوفے والوں جیسا ہے, کوفے والوں کا لباس ہے. انسان چہرے کی بناوٹ سے, داڑھی کی تراش اور خراش سے, اپنے پجامے سے, اپنی بالوں سے, اپنی بات چیت سے, اپنے لباس سے پہچان لیا جاتا ہے. لباس سے, داڑھی کی تراش سے, بالوں کے انداز سے, کپڑے کے پہناؤ سے انسان پہچان لیا جاتا ہے. یہ پجامہ اتنا اونچا ہے, یہ داڑھی اتنی ہے نا. لہجے سے پہچان لیا جاتا ہے آدمی. میرے لہجے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اچھی تقریر کرنا نہیں جاتا, ضرور پولیس والا ہے, الٹی سیدھی اردو بکتا ہے. تو انسان لہجے سے پہچان لیا جاتا ہے. عالم یا ذاکر ہوگا تو ممبر پہ بیٹھ کے بہترین گفتگو آپ سے کرے گا, اردو سننے کے بعد دل خوش ہو جائے آپ کا. وہ الفاظ میرے پاس نہیں نکلتے, اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پولیس والا ہے. حضور پولیس والے ہوتے ہی ایسے ہیں, ان کا یہ ذرا کم ہوتا ہے. بتاؤں, لطف آئے گا انشاءاللہ. ہماری اپنی برائی ہے نا, اپنی برائی نکالنا کوئی عیب نہیں ہے. تو سن لیجئے ہمارا اسٹینڈرڈ کتنا اونچا ہوتا ہے. بی کام پاس ہوئے, بے کام تھے. بی کام پاس ہوئے, بے کام تھے. ابا حضور ہاتھ پکڑ کے لے گئے علاقے کے ایم پی کے پاس کہ بھیا ایم پی صاحب ہمیں جانتے ہیں آپ؟ کہاں ایم پی صاحب نے, میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کو جانتا ہوں, آپ ہاں کہیں دیکھا ہے آپ کو. ارے کہیں دیکھا کیا ہے, آپ کے الیکشن میں بڑی خدمات کی ہیں ہم نے, پولیس کے ڈنڈے بھی کھائے ہیں, مار پٹائی میں اپنا سر بھی پھٹوایا ہے, کپڑے بھی پھٹے ہمارے, 2-4 بار حوالات کی ہوا بھی کھا کے آئے ہیں. آپ کی بڑی خدمت کی ہے, رگنگ کی ہے, ڈبے پار کیے ہیں, ووٹ ڈالے ہیں, بوگس رگنگ کی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہیں دیکھا ہے؟ نہیں میں جانتا ہوں, آپ کو پہچانتا ہوں. بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ میرا صاحبزادہ ہے, میرا بیٹا ہے, بی کام ہے, بے کام. اچھا بے کام ہے صاحبزادے, بی کام پڑھے ہو آپ؟ ہاں. کہا بی کام ہوں جناب, کوئی نوکری نہیں ملتی, بے کام ہوں. تو اب یہ انٹرویو لیتے ہیں ایم پی صاحب ہمارا, جو خود میٹرک فیل ہیں, انگوٹھا لگاتے ہیں پارلیمنٹ میں. کہا صاحبزادے ہاکی کھیلنا جانتے ہو؟ کہا نہیں ہاکی کھیلنا تو نہیں آتا. یہی تو غلطی ہے یار, ہاکی کھیلنا جانتے ہوتے تو ایئر انڈیا میں رکھوا دیتا. فٹ بال کھیلنا جانتے ہو؟ نہیں جناب فٹ بال بھی کھیلنا نہیں آتا. ارے کھیلنا جانتے ہوتے تو موہن بگان میں کسی کلب میں, کسی فیکٹری میں, کول انڈسٹری میں رکھوا دیتا. کہا کرکٹ کھیلنا جانتے ہو؟ نہیں جانتے. ارے کرکٹ کھیلنا آتا تو اظہر الدین کو تو میں نہیں رکھوایا, آپ کو بھی بینک میں رکھوا دیتا. یہ جانتے ہو؟ نہیں آتا. یہ کرتے ہو؟ نہیں آتا. یہ کرتے ہو؟ نہیں آتا. جب کچھ نہیں آتا تو انہوں نے پوچھا امیاں کچھ آتا ہے تمہاری دماغ بھی ہے یا نہیں ہے؟ کہا دماغ تو ہے حضور. کہا یہی نہیں ہوتا تو پولیس میں رکھوا دیتا. درود پڑھے محمد و آل محمد. حضور میں تو نہیں جانتا لیکن سنا ہے, بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ پہلے زمانے میں
اگر کوئی پولیس میں ہوتا تھا تو اپنی لڑکی اسے نہیں دیتا تھا کوئی. یہ پولیس میں اسے اپنی لڑکی نہیں دینا ہے. تو پولیس میں ہونا اتنا ہی خطرناک بات ہے جناب. خیر، تو یزید کا دربار ترکیب بتلائی کہ حضور آپ لباس سے پہچان لیے جا رہے ہیں. جو لباس آپ پہن کے جاتے ہو روز وہ کوفیوں جیسا ہے اور آپ پہچان لیے جاتے ہیں، ٹال دیے جاتے ہیں. ترکیب سنیے. سفید لباس پہنیے، سفید پیتابے پہنیے پیروں میں، سر پہ سفید رومال باندھیے. آپ دیکھیے ذرا غور سے آج کے زمانے میں، اب نوٹس کیجئے آپ، سعودی عرب کا کوئی رہنے والا باشندہ ہے تو وہ لال رومال، لال گترا باندھے گا. عراق کا رہنے والا ہے تو کالا باندھے گا. شام، کویت اور آس پاس کے کسی شہر کا رہنے والا ہے تو وہ سفید باندھے گا. کہ سفید لباس پہنو، سفید رومال باندھو، سفید پیتابے، سفید جوتا پہنو، خوب عطر لگاؤ، اپنے جسم میں خوشبو لگاؤ، اور جب پہلے دروازے پہ پہنچیے گا معلم تو خبردار آپ کی چال میں فرق نہ آنے پائے. بس یوں چلے جائیے آپ منہ اٹھا کے، پہلے دروازے میں گزریے. خبردار تعجب کی نگاہوں سے سپاہیوں کی طرف مت دیکھیے گا، پہرے داروں کی طرف. بس یوں چلے جائیے ایسے جیسے کہ آپ روز جاتے ہوں. کہا پھر جب آپ پہلا دروازہ پار کر لیجئے گا تو دوسرا دروازہ آپ کو ملے گا یزید کے دربار کا. اس میں پہلے سے زیادہ سپاہی پہرے پر کھڑے نظر آئیں گے. خبردار معلم، آپ کی چال میں کوئی فرق نہ آنے پائے. ایسے ہی گزر جائیے دوسرے دروازے سے. جب آپ تیسرے دروازے پہ پہنچیے گا نا، یہ دربار یزید، تیسرے دروازے پہ پہنچیے گا تو ننگی تلواریں لیے حبشی سپاہی پہرے پہ نظر آئیں گے. کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ تلواروں سے ویسے ہی قدم بڑھاتے ہوئے گزر جائیں. چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتواں دروازہ، آٹھواں دروازہ. جب 8 دروازے اس طریقے سے، ہر دروازے پر پہلے سے زیادہ سپاہی پہرے پر آپ کو نظر آئیں گے. جب آپ 8 دروازے پار کر چکیں تب آپ 9ویں دروازے سے جیسے ہی قدم اندر کی جانب رکھیں گے آپ کو ایک بڑا بھاری صحن نظر آئے گا. آپ خدا کرے کہ وہ وقت آئے، آپ شام میں جناب زینب کی زیارت کے لیے جائیں تو وہ بازار شام آج بھی موجود ہے. دیکھیے گا کہ جس کے لیے جناب علی ابن الحسین نے ارشاد فرمایا تھا مجھے سب سے زیادہ تکلیف شام میں پہنچی ہے. بازار شام آج بھی موجود ہے لیکن اس کا نام بازار حمید رکھ دیا گیا ہے. آج بھی موجود ہے، دیکھیے جا کے. پھر اس کے بعد وہ دروازے تو اتنے باقی نہیں ہیں، لیکن 9واں دروازہ پار ہونے کے بعد جو صحن تھا وہ آج بھی موجود ہے دربار یزید کا. وہ کسی زمانے، آج اس دربار یزید کے بارے میں کسی ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھیے آپ ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد کہ ہمیں یزید کے دربار کو پہنچا دیجئے، تو اسے یزید کے نام کے بارے میں پتہ نہیں ہے. وین یزید؟ کس یزید کے بارے میں پوچھ رہے ہو آپ؟ کون یزید پوچھے گا وہ؟ انقلاب زمانہ دیکھیے، حسین کا نام آج ساری دنیا میں ہے. اور خود یزید کے شہر میں کسی ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھئے کہ ہمیں یزید کے دربار جانا ہے تو آپ نہیں پہنچائے جا سکتے، کیونکہ وہ ڈرائیور جانتا نہیں یزید کون تھا، وہ دربار کس کا نام ہے. آج اس دربار کو مسجد اموی کہتے ہیں، جامع اموی، مسجد امیہ کی مسجد، بنی امیہ کے زمانے کی مسجد کے نام سے مشہور ہے. وہ دربار آج بھی موجود ہے. خدا کرے کہ وہ وقت آئے آپ جائیں اور اس کو دیکھیں جا کر. تو آپ کو ایک بڑا بھاری صحن نظر آئے گا. مولم سے کہا صحن کے بیچ میں ایک چبوترا ہے، ایک چبوترا بنا ہے اور اس پہ زرین چادر بچھی ہے، ایک تخت رکھا ہے، 4 آدمی تخت پہ بیٹھے شراب پی رہے ہوں گے. مولم خبردار خبردار اس چبوترے کی طرف حیرت زدہ نگاہوں سے مت دیکھنا، تعجب سے اس تخت کی طرف مت دیکھنا جہاں 4 آدمی بیٹھے شراب پی رہے ہیں. یہ لوگ تشتیاں ہیں، یہ لوگ تشتیاں ہیں جو شراب پی رہے ہیں. ان کی طرف مت دیکھنا ورنہ اجنبی جان کے آپ کو پکڑ لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا. پھر آپ یہ دالان کراس کر دیجئے، پار ہو جائیے، آپ کو ایک چھوٹا سا چبوترا نظر آئے گا.
اس چبوترے کے اوپر ایک خوبصورت انسان جو غلاموں کا لباس پہنا ہوا ہے، یزید کا غلام ہے، آپ کو آزار بند بنتا ہوا نظر آئے گا، کمر بند، ناڑا جسے کہتے ہیں، کمر میں باندھنے کا ڈوری، وہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ اپنا مدعا اس غلام سے بیان کر دیجئے گا، آپ کی حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ ترکیب پہ عمل کیا، 8 دروازے گزرے، صحن میں داخل ہوئے۔ مولم کہتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے ترچھی نگاہوں سے تشتیہ کی طرف دیکھ ہی لیا۔ بعد میں پوچھا تھا یہ تشتیہ کیا ہے، یہ تشتیہ کیا ہے؟ یزید کے دربار میں، مسلمانوں کے دربار میں شراب پیتے ہیں؟ کہا ہاں، انہوں نے امام حسین کا سر تشت طلا میں رکھ کے یزید کو پیش کیا تھا۔ یزید خوش ہو کے ان سے کہا تھا یزید نے کہ تمہارا دربار میں اونچا مقام ہوگا، تو ایک چبوترا بنوا دیا گیا، اونچا مقام، اس پہ بیٹھے، بیت المال سے، مسلمانوں کے مال سے یہ شراب پیتے ہیں، دن بھر شراب پیتے ہیں، یہی ان کی ڈیوٹی ہے، یہی ان کے فرائض ہے، شراب پیتے ہیں۔ مولم کہتے ہیں میں نے ترچھی نگاہوں سے انہیں دیکھ ہی لیا، دیکھا شراب پی رہے ہیں، گزر گئے۔ شکر ہے اللہ کا کہ ان کو کسی نے انہیں دیکھتے ہوئے دیکھا نہیں۔ آگے جب گزرے تو غلام، جب ان کے پیروں کی آہٹ ہوئی نا تو وہ غلام اٹھ کے کھڑا ہوا، اور اس نے دور سے مولم کو جب آتا ہوا دیکھا تو اس نے ان کا نام لے کے سلام کیا، السلام علیکہ یا عمیر ابن عامر حمدانی۔ انہوں نے سوال کا جواب دیا، پاس پہنچے، جیسے ہی پاس پہنچے تو اس غلام نے کہا اے عمیر، میں اتنے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہارا انتظار کرتے ہوئے مجھے آج 18واں دن ہوا، تم کہاں تھے اتنے دن؟ عمیر ابن عامر حمدانی کہتے ہیں میں زندگی میں پہلی بار دمشق میں گیا تھا، میرا نام لے کے اس نے پکارا، مجھے تعجب ہوا، پھر اس نے 18 دنوں کا ذکر کیا، مجھے اس سے زیادہ تعجب ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا اے شیخ یہ بتلا کہ میں پہلی بار آیا ہوں شام میں، تو نے میرا نام کیسے جان لیا؟ اور اللہ کی قسم میں 18 دنوں سے روز آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آج ممکن ہوا مجھے تیرے پاس پہنچنا، میں 18 دنوں سے کوشش کر رہا تھا، یہ بتا تو 18 دنوں سے میرا انتظار کیسے کر رہا ہے؟ تو غلام نے بیان کیا اے مولم عامر حمدانی، آج سے 18 دن پہلے خواب میں نے امام حسین کو دیکھا تھا۔ حسین میرے پاس آئے، مجھ سے کہا اے شیخ، ہمارا ایک چاہنے والا اس حلیے کا، سفید لباس میں، سفید محرومے میں، چہرہ ایسا ہوگا، وہ آئے گا، اس کے پاس خط ہوں گے 2 عبداللہ کے لکھے ہوئے خط ہوں گے، تو وہ خط ان سے لے لے، یزید سے اس کے جواب لکھوا دینا۔ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا اچھا عامر حمدانی لائیے وہ خط میرے حوالے کر دیجئے جو عبداللہ ابن عمر نے دیے تھے۔ خط دے دیے، کہا ہاں اے مولم مبارک ہو، حسین نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ آپ نہ گھبرائیں، حسین آپ کی جنت کے ضامن ہیں۔ درود پڑھیں۔ خط دے دیے، کیوں؟ ان کے دل میں وسوسہ تھا نا، جنت ملے یا نہ ملے، تب حسین نے بتلا دیا میں ان کی جنت کا ضامن ہوں، بتا دینا کہ میں ان کی جنت کا ضامن ہوں۔ خط لے لیے، پاس میں اپنے بیٹھا لیا غلام نے۔ یہ غلام وہی تھا، تاریخ میں لکھا ہے بہار الانوار میں، کہ اس نے اپنی زندگی بھر کی کمائی، جو وہ ناڑے بن کے، آزار بن، کمر بند بن کے جو کماتا تھا نا، اس کی زندگی بھر کی کمائی دے کے اس نے امام حسین کا سر خریدا تھا، یزید سے امام حسین کا سر خریدا تھا اپنی کمائی سے، اور وہ سر کربلا واپس بھیج دیا تھا اس نے تاکہ دفن کیا جا سکے۔ یہ وہ غلام تھا جو یزید کے پاس سے ایک روٹی نہیں کھاتا تھا، اپنی محنت کی کمائی کھاتا تھا، آزار بند، کمر بند بنتا تھا، بیچتا تھا، کھاتا تھا۔ بیٹھا لیا اپنے پہلو میں، گفتگو ہوتی رہی تو مولم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یزید کے دربار میں کچھ لڑکے 12-13 برس کی دوڑ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں ادھر ادھر۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے غلام کی طرف حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھا،
غلام نے کہا اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، یہ یزید کے دوست ہیں، 13-14 برس کے بچے، آداب ممبر کے خلاف ہے کہ میں وہ جرم آپ کو بتاؤں کہ وہ یزید ان کے ساتھ کیا جرم کرتا تھا، کیا گناہ کرتا تھا۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ میں یوں کہہ دوں کہ ان لڑکوں کے ساتھ یزید ان نیچرل آفینس کرتا تھا۔ وہ لڑکے تھے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ، یہ ان نیچرل آفینس، یہ اس کا دربار اور یہ لڑکے۔ مولوی کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک راستے سے عطر فضا میں بکھیر رہے ہیں، خوشبوئیں۔ پھر میں نے غلام کی طرف دیکھا، غلام نے کہا کہ یزید اب نہانے کے ارادے سے اپنے حجرے سے نکلنا چاہتا ہے، اپنے کمرے سے اب نہانے کے لیے جا رہا ہے، تو راستے میں یہ خوشبو پھیلا رہے ہیں۔ کہا خوشبو کیوں پھیلا رہے ہیں؟ خوشبو کیوں پھیلا رہے ہیں؟ کہا یزید کی پیشانی پہ ایک زخم ہے۔ غلام نے کہا اے عامر حمدانی، یزید کے پیشانی پر ایک زخم ہے اور اس زخم سے تعفن اور بدبو اٹھتی ہے۔ کہا یہ زخم کیسا ہے؟ کہا یزید، اے عامر حمدانی، واقعہ کربلا کے بعد رات میں یزید کو نیند نہیں آتی، ڈھانے مار مار کے روتا ہے اور اپنا سر اپنی محل کے دیواروں سے ٹکراتا ہے۔ یہ اس ٹکرانے کا زخم ہے جو تازہ ہے اور اس سے تعفن اور بدبو آتی ہے۔ تاریخ اسلام میں قرآن میں ایک واقعہ اور ہے اپنی محل کے دروازے سے دیواروں سے سر ٹکرانے کا، شداد کا۔ دوسرا میں نے پڑھا یزید کا، جو اپنے ہی محل کے دیواروں سے اپنا سر ٹکراتا تھا اور اس کے زخم سے تعفن تھی، بدبو پھیلتی تھی، اس لیے وہ معطر کر رہے ہیں راستے کو، خوشبو بکھلا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک حجرہ کھلا، دروازہ، اور اس میں سے ایک انسان باہر نکلا۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ سب سے پہلے اس کی نگاہ اس کے قدموں کی طرف جاتی ہے، یوں دیکھتا ہے انسان نیچے سے اوپر کی طرف۔ معلم کہتے ہیں میری پیروں کی طرف اس کی نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیر میں سونے کے جوتیاں ہیں اور چاندی کے تسمے تھے اس کی پیر میں۔ سونا مرد کے لیے حرام ہے اسلام میں۔ پھر نگاہیں اوپر اٹھی میری، میں نے دیکھا وہ ریشمی لباس پہنا ہوا ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے ریشمی لباس مسلمانوں میں۔ پھر میں نے دیکھا اس کے کمر میں ایک زرین لوہے کا پٹکا بندھا ہے، مسلمانوں پہ سونا حرام قرار دیا گیا ہے، مرد کے لیے ممنوع ہے، قرار ہے کہ مرد کو سونا نہیں پہننا چاہیے۔ سونے کا کمر میں پٹکا ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کی عصا ہے، عصا کے اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یزید خلیفۃ المسلمین۔ اور یزید کے پھر میں نے چہرہ دیکھا، ہاتھ پیر تو اجلے ہیں لیکن اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور کالا ہو گیا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید کا چہرہ بالکل سیاہ اور کالا ہو گیا تھا، ہاتھ پیر تو اجلے تھے، چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا، پیشانی پہ زخم کا نشان اور بدبو بھن بھنا رہی تھی مکھیاں۔ جب یزید پاس آیا، سر جھکایا ہوا یزید جا رہا تھا، مولم کہتے ہیں میرے پہلو سے غلام اٹھا اور اس نے یزید کا راستہ روک لیا، یعنی یزید کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ یزید نے سر اٹھا کے اس غلام کی طرف دیکھا، یزید سے اس غلام نے کہا اے یزید، کیا تو یہ بات جانتا ہے کہ تو نے تیرے باپ کے حق کی قسم کھا کے مجھ سے ایک دن وعدہ کیا تھا کہ ہر روز تو میری 3 حاجتیں پوری کرے گا؟ تو یزید نے بغور اس کے چہرے کا مطالعہ کیا، کہا ہاں مجھے یاد ہے، میں نے میرے باپ کے حق کی قسم کھا کے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر روز میں تیرے 3 حاجتیں پوری کروں گا۔ اے یزید، تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ آج تک میں نے تجھ سے کوئی حاجت نہیں کی؟ کہا ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو نے آج تک مجھ سے کوئی حاجت نہیں کی، کیا تیری کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں میری ایک حاجت ہے۔ کیا ہے؟ خط نکالے دے دیے۔ کہا میری یہ حاجت ہے کہ تو ان خطوں کا مطالعہ کر اور اس کا جواب لکھ دے۔ یزید نے خط چاک کیا، پڑھا۔ مولم کہتے ہیں جب وہ خط پڑھ رہا تھا تو اس کے ایک چہرے پہ رنگ آتا تھا، ایک جاتا تھا، کبھی یوں کرتا تھا، کبھی دیکھتا تھا، کبھی یوں کرتا تھا۔ چہرے کے اتار چڑھاؤ سے لگتا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا، گھبرا گیا۔
پھر یزید نے غلام کی طرف دیکھا، کہا تو چاہتا ہے کہ میں ان خطوں کا جواب لکھ دوں؟ کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ میری یہ ایک حاجت ہے یہ مان لیجئے۔ کہا اچھا۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے میں لکھ دوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ خط لے کے کون آیا؟ تو مولم کہتے ہیں غلام نے میرا بازو پکڑ کے مجھے یزید کے سامنے کر دیا، اب میں سر جھکایا کانپتا ہوا کھڑا ہوں یزید کے سامنے۔ یزید نے نیچے سے اوپر تک مجھے دیکھا اور اوپر سے نیچے تک مجھے دیکھا، اور ایک عجیب و غریب سوال مجھ سے کر ڈالا یزید نے کہ اے شیخ یہ خط تو لے کے آیا؟ کہا ہاں حضور میں لایا ہوں یہ خط قاصدوں میں۔ کہا اچھا یہ بتلا کہ حسین کے قتل ہو جانے سے تجھے غم ہوا ہے یا خوشی ہوئی ہے؟ مولم کہتے ہیں میں گھبرا گیا یزید کے سوال سے، میں کیا جواب دیتا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے یا غم ہوا ہے؟ میں گھبراہٹ میں تھا، میری زبان لڑکھڑا رہی تھی، میری مدد غلام نے کی۔ غلام فوری بیچ میں بول اٹھا، اے یزید تجھے اس سے کیا مطلب کہ اس کو خوشی ہوئی ہے یا غم ہوا ہے؟ یہ تو قاصد ہے، خط لایا ہے، تو اس خط کا جواب لکھ دے۔ کہا ہاں تو ٹھیک کہتا ہے۔ پھر کہا آواز دی اپنے ملازم سے کہ ذرا قلم و دعوت مجھے دے دیے جائیں۔ مولم عامر حمدانی کہتے ہیں یزید کے منہ سے مکمل جملے نہیں نکلے تھے ابھی پورے قلم و دعوت کے لیے، کاغذ کے لیے، کہ یزید کی خدمت میں قلم دعوت اور کاغذ پیش کر دیا گیا۔ ابھی مکمل نہیں ہوئے جملے یزید کے، کاغذ قلم دے دیا گیا۔ وہ مسلمانوں کا پیغمبر بار بار کہہ رہا تھا لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، لاؤ میں تمہیں لکھ کے دے دوں۔ کہا وہ ہزیان بک رہے ہیں، بخار کی وجہ سے ہزیان کہہ رہے ہیں، نہ جانے کیا لکھ دیں۔ دیکھا یہ مسلمانوں کا خلیفہ اتنی ترنت قلم دعوت دے دیے گئے، وہ مسلمانوں کا پیغمبر کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا، لاؤ میں لکھ کے دے دوں۔ کسی کو اتنا نصیب نہیں ہوا کہ قلم و دعوت دے دیتے۔ بہرحال یزید نے خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، یہ خط یزید ابن معاویہ کی جانب سے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کے لیے سلام اور دعا۔ اس کے بعد اے عبید اللہ ابن زیاد تجھ پر یہ لازم ہے کہ جب میرا خط تیرے پاس پہنچے تو مختار ابن عبید ثقفی کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ رہا کر دے، فقط والسلام۔ خط پیک کیا گیا، سیل لگائی گئی، مہر لگا دی گئی۔ یزید نے کہا غلام سے اب جو قافلہ جاتا ہوگا دمشق سے کوفے کی جانب تو یہ خط میں بھیج دوں گا اور تمہارا کام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا اے شیخ، غلام سے کہا یزید نے اگر تو میری عادی سلطنت اور حکومت مانگ لیتا تو اتنا مجھے تکلیف نہیں ہوتی جتنا مجھے اس خط کے جواب کے لکھنے میں آج ہوئی ہے۔ یہ یزید نہیں کہہ رہا تھا، یہ یزید کے منہ سے نکلے ہوئے جملے نہیں تھے، یہ صداقت تھی مولا کائنات کی پیشین گوئی کی تھی۔ مختار کو موت نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک کہ وہ بنی امیہ کے 3,83,303 قتل نہیں کر دے گا۔ یہ خوف درود پڑھیں ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ حضور بات یہ ہے کہ مجھے زیادہ پانی کی پیاس محسوس نہیں ہوتی، میں سپاہی ہوں، مجھے بہت سخت ٹریننگ دے کے ٹرینڈ کیا گیا ہے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن کیا کیا جائے کہ آپ کے بمبئی میں ہیومیڈیٹی اس قدر زیادہ ہے کہ پیاس بہت لگتی ہے، ورنہ میں عام طور پر اتنا پانی نہیں پیتا۔ بہرحال ہماری گفتگو یہاں پہنچی کہ یزید نے کہا مجھے اتنا برا نہیں لگتا اگر تو میری عادی سلطنت حکومت مانگ لیتا جتنا مجھے اس خط کے جواب میں لکھا۔
کہ کوئی قاصد جاتا ہوگا، قافلہ جاتا ہوگا، میں خط بھیج دوں گا۔ مولم نے بیچ میں کہا اے یزید، کوئی قافلہ قاصد سے کیا مطلب؟ تیرا کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میں قاصد ہوں، مجھے دے دو، میں لے جاؤں گا خط کا۔ اچھا تو لے جائے گا؟ ہاں، خط دے دیے، دینار و درہم دیے یزید نے اجرت خط پہنچانے کی، یہ لے لو۔ مولم نے لے لیے، اور دربار شام سے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے وہ پیسے پھینکے اور اس کی دروازے کی دیوار سے اپنا ہاتھ رگڑنے لگے کہ اس منحوس یزید کے ہاتھ میرے ہاتھ سے مس ہو گیا تھا۔ خوب رگڑے، دھو دھا کے اپنا ہاتھ، پھر وہ راستے جو انسان مہینوں میں دیکھیں کتنی محنت کی ہے عمیر ابن عامر حمدانی نے، کوفے سے مدینے جانا، مدینے سے شام کو آنا، شام سے پھر کوفہ جانا، اتنا لمبا راستہ اکیلا انسان طے کرتا ہوا۔ دھوپ بھی تھی، ریگستان بھی تھا، صحرا بھی تھا، آدمی راستے بھٹک بھی جاتے ہیں صحرا میں، نہیں پتہ چلتا۔ عام راستے اگر قافلہ ہو تو پہنچے، کوئی گائیڈ ہو تو پہنچائے، یہ اکیلا انسان۔ کوفہ پہنچے، اور جب کوفہ پہنچے تو 3 پہر رات کے گزر چکے تھے، یعنی صبح کے 3 بجا چاہتے تھے۔ اب یوں سمجھ لیجیے آج کے زمانے میں صبح کا 4تھا دور شروع ہو چکا تھا۔ مولم کہتے ہیں میں نے اپنی نقاب اپنے چہرے پہ کھینچ لی، یوں منہ چھپا لیا، کوفے میں داخل ہوئے۔ رات کے 4تھے پہر دارالامارہ پہنچے، کوفے کے دروازے پر پہنچے۔ سپاہیوں کو کہا حضور قاصد ہوں، خط لایا ہوں یزید کا۔ یزید کا نام سننا تھا، بھگدڑ مچی دربار میں، کوئی وہاں دوڑا، کوئی یہاں دوڑا، جلدی جلدی رات کے 4تھے پہر دربار سجایا گیا۔ ابن زیاد شراب پی کے سو رہے تھے، ان کو اٹھایا گیا، کپڑے پہنے انہوں نے، درباری لباس، آ کے ہانپتے کانپتے پھر اپنی مسند پہ بیٹھے، دربار سجا، بلایا گیا۔ 4تھے پہر میں داخل ہوئے عمیر ابن عامر حمدانی، نقاب لگی ہے، کہا قاصد ہوں، خط لے کے آیا ہوں، یزید کا یہ خط ہے۔ ابن زیاد نے یزید کا خط دیکھا، یزید کا نام دیکھا، بوسے لیے، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا 3 بار۔ خلیفہ کا خط ہے ان کے، بھائی معمولی بات نہیں ہے۔ احترام کے ساتھ 3 مرتبہ چاک کی، آنکھوں سے لگایا، پڑھا، ایک رنگ آیا چہرے پہ، دوسرا رنگ گیا۔ کہا یہ خط لے کے کون آیا ہے؟ یہ نقاب لگایا ہوا انسان۔ کہا بھیا اپنے چہرے کی زیارت بھی کروا دیجئے آپ، جو یہ خط لائے ہیں، میری موت کا سامان لائے ہیں آپ، ذرا بتائیے آپ ہیں کون؟ انہوں نے نقاب الٹی، کہا معلم وائے ہو تجھ پر کہ تو نے میری موت کا سامان جمع کر دیا۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ تو نے میری موت کا سامان جمع کر دیا، افسوس صد افسوس، تو نے وہی کیا نا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مولم نے کہا میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اب تو ہمت آئی، یزید کے قاصد ہیں، اب وہ قید خانے کا ڈر باقی نہیں ہے۔ رہا کیا گیا، حکم دیا گیا رات کے 4تھے پہر، صبح کے پہلی پہر میں مختار کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ دربار میں پیش کیا جائے۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان، جس کی پیشانی کے بھوں پہ زخم کا تازہ نشان، اس کے ہاتھوں کی بیڑیاں کھولی نہیں گئیں، کاٹ کے نکالی گئیں۔ گردن کی توق کاٹی گئی، کھولی نہیں جا سکی، کمر کا لنگر کھولا نہیں جا سکا، کاٹا گیا، پیروں کی بیڑیاں کاٹی گئیں۔ اور مختار نے اب آزاد ہونے کے بعد انگڑائی لی، دربار میں انگڑائی لی، پوری بھرپور انگڑائی لینے کے بعد کہا ابن زیاد اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اس کو بہادری کہتے ہیں، اسی کا نام شجاعت ہے۔ ایسے جابر بادشاہ کے سامنے ایسے ماحول میں ایسی گفتگو کرنا عام انسانوں کا کام نہیں ہے۔ حضور میں پولیس والا ہوں، میں نے اپنی سروس میں بڑے بڑے 30 مارکاں اور سورما ایم پی اور ایم ایل اے اور منسٹر دیکھے ہیں کہ جو بڑی بھاری تقریریں کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، لیکن کسی وجہ سے اگر پولیس اسٹیشن آ جائے نا تو ان کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، گھبرانے لگتے ہیں۔ حضور جی جی حضور ایسا نہیں، حضور لاکھوں کے مجموعے کو مخاطب کریں گے، ایم پی صاحب ہیں نا،
دھواندار تقریر کرتے ہیں بازاروں میں چوراہوں پر، لیکن پولیس اسٹیشن میں آ جائے تو کانپنے لگتے ہیں، حضور حضور بہتر ہے جیسا آپ کہیں، حضور مانتے ہیں حضور غلطی ہو گئی جی، حضور 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 حضور۔ تو یہ حضور حضور جو مانتے ہیں جانتے ہیں حضور حضور، یہ حضور حضور کیوں کہہ رہے ہیں؟ ماحول کی دہشت کا اثر ہوتا ہے۔ پولیس اسٹیشن میں قدم رکھتے ہی رعب پیدا ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے ایک لات لگایا کہ چوتھ خانے چت نیچے گرے آدمی۔ وہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، وہ وردی کا رعب ہوتا ہے کہ بڑے بڑے تیس مار خاں ہانپتے کانپتے ہاتھ جوڑے کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن ایسے ظالم انسان کے سامنے اس انداز سے گفتگو کرنا سوائے مختار کے کسی دوسرے کا کام نہیں تھا۔ کہے ابن زیاد مرنے کے لیے تیار ہو جا، کہا ابن زیاد قسم اللہ اور رسول کی اس وقت تک اچھی غذا نہیں کھاؤں گا جب تک میں تجھے قتل نہیں کر دوں گا۔ اے ابن زیاد اس وقت تک اپنی زوجہ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک کہ میں تجھے قتل نہیں کر لوں گا۔ اے ابن زیاد اس وقت تک میں چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ کہا پھر تم بکانے لگے، خاموش رہو نہیں تو پھر دوبارہ قید میں ڈال دوں گا۔ کہا ڈال دے قید میں، کسے پرواہ ہے، مجھے موت نہیں آ سکتی، مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی ابن زیاد جب تک کہ میں تجھے قتل نہیں کر دوں گا۔ میرے مولا نے کہا ہے مجھے موت نہیں آ سکتی، میں تجھے جب تک قتل نہیں کروں گا مجھے موت نہیں آئے گی، ڈال دے قید میں۔ لیکن کہاں ڈال سکتا تھا قید میں؟ عزت اور احترام کے ساتھ رہا کر دے۔ کہا بس بس مختار بہت ہو چکا، زیادہ مت بکو۔ ناخن کاٹے گئے ہاتھ کے، پیروں کے، داڑھی تراشی گئی، بال تراشے گئے، زخم کے اوپر مرہم لگایا گیا۔ کہا مختار میں نے تمہیں رہا کیا، لیکن کیا تم پر یہ لازم ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر تم کوفہ چھوڑ دینا، کوفے میں مت رہنا، ورنہ پھر دوبارہ تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ مختار نے کہا ہے تھوکا ابن زیاد کے دربار میں، کہا لعنت ہے تیرے دربار میں اور تجھ پر، 24 گھنٹے، میں 24 لمحے تیری منحوس شکل دیکھنا نہیں چاہتا، 24 لمحے کے لیے میں تیری منحوس شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ 24 گھنٹے کہتا ہے تو، نکل کے دربار چلے۔ تو مولم کہتے ہیں میں نے اس دن ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا، یہ سوچ کر کہ اتنے دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں مختار نے، تو مختار کو دعوت دی گئی، دسترخوان بچھایا مولم، کافی دولت مند انسان تھے، بہت اچھی غذا رکھی گئی۔ تو مختار رونے لگے، اے مولم تو نے یہ کیوں کر جان لیا کہ وہ منظر جو میں نے دربار میں دیکھا، وہ دیکھنے کے بعد میں یہ غذا کھا سکتا ہوں؟ ابن زیاد زندہ رہے اور میں یہ کھانا کھاؤں؟ یہ ممکن نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا یہ غذا۔ بڑی روکھی سوکھی انہوں نے جو تھا وہ کھائی۔ اس کے بعد کہا ہے مولم عامر ہمدانی ایک مشورہ میرا تم مان لو ورنہ مشکل میں گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ کیا؟ کہ تم بھی 24 گھنٹے کے اندر کوفہ چھوڑ دو، اپنے وطن ہمدان چلے جاؤ، ورنہ میری مدد کرنے کے جرم میں جھوٹے سچے مقدمے لگا کے پھر تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا۔ عامر ہمدانی نے دامن پکڑ لیا مختار کا، آج کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ ہمدان نہیں جاؤں گا، ہمدان آپ کے ساتھ رہوں گا، جب تک جیوں گا اب آپ کے ساتھ رہوں گا، مروں گا تو آپ کے ساتھ مروں گا۔ کہا میں تو اب میری بہن سے ملاقات کے لیے مدینے جا رہا ہوں، کہا میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ۔ دونوں مدینے منورہ پہنچے، بہن سے ملاقات ہوئی، بہن نے اپنے بھائی سے مل کے وہ زخم کا نشان دیکھ کر اتنا گریہ کیا، اتنا روئی جناب صفیہ کہ جناب صفیہ کی موت واقع ہو گئی، انتقال کر گئیں جناب صفیہ اپنے بھائی کے غم میں، وہ بھاؤں دیکھنے کے بعد بہت روئے جناب مختار۔ اس کے بعد جناب مختار ابن عبیدہ ثقفی چوتھے امام کی خدمت میں پہنچے، کہا یبنا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ کربلا کے ملائین سے حسین کا انتقام لوں، بدلہ لوں خون حسین کا۔ تو چوتھے امام نے کہا بڑی خوبصورتی سے، ہمارے چوتھے امام نے جناب مختار کو اس وقت ٹال دیا،
اجازت نہیں دی، ٹال دیا بڑی خوبصورتی سے۔ چوتھے امام نے کہا مختار میں کون ہوتا ہوں تمہیں اجازت دینے والا؟ ابھی میرے امو زندہ ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم جا کے ان سے اجازت لے لو، پہلے میرے امو سے اجازت لے لو۔ مختار کہتے ہیں میں بہت رویا، بہت گریہ کیا میں نے، امام نے مجھے اجازت نہیں دی۔ 360 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے مختار مدینے سے مکہ پہنچے، اپنے استاد محترم سے ملاقات کے لیے پہنچے، لیکن ان کے استاد محترم اب کسی سے ملاقات نہیں کر رہے تھے، اعتکاف میں زندگی گزار رہے تھے، گھر میں کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی مومن ان سے ملاقات کے لیے آتا تھا، بادشاہ وقت کے سپاہی جاسوس اس کا نام نوٹ کر لیتے تھے، اچھا محمد حنفیہ سے یہ صاحب ملنے کے لیے آئے، اس کے بعد اس کو جھوٹے سچے مقدموں میں گرفتار کر کے سزا دی جاتی تھی، جرمانے عائد کیے جاتے تھے۔ محمد حنفیہ سے ملنے کی سزا، تو محمد حنفیہ نے سوچا کہ میں ملاقات ہی نہیں کروں گا تاکہ میرے چاہنے والوں کو سزا اٹھانی پڑے۔ اعتکاف کی زندگی میں ہے محمد حنفیہ، مختار کے استاد ہیں، مختار چاہتے ہیں کہ اپنے استاد سے ملاقات کریں۔ گئے، دروازے پر ملازم نے روک دیا، آپ کے استاد محترم تو اب کسی سے ملتے نہیں، کسی سے نہیں ملتے، وہ اکیلے گھر میں تنہا، باہر بھی نہیں نکلتے، بس ان کی ساری زندگی اور سارا وقت عبادتوں میں گزرتا ہے، آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ مختار بہت غمزدہ ہوئے کہ میرے استاد سے ملاقات کرنی ضروری ہے، اجازت لینی ضروری ہے مجھے۔ ایک ترکیب نکالی جناب مختار نے، وہ ترکیب اتنی بہترین ترکیب ہے کہ وہ مختار کی بتلائی ہوئی ترکیب آج بھی دنیا میں کارگر ثابت ہوتی ہے، آج بھی بڑے سے بڑا اور مشکل سے مشکل کام اس ترکیب سے آسان ہو جاتا ہے۔ ترکیب سن لیجئے، انشاءاللہ خوش ہو جائیے گا، لیکن ترکیب سننے سے پہلے ایک تحفہ درود پیش کریں آپ حضرات۔ حضور کچھ نہ کچھ تو ترکاری بھاجی کھاتے ہی ہوں گے نا استاد، تو خود تو ترکاری لینے بازار جاتے نہیں ہوں گے، سودا لانے بازار جاتے نہیں ہوں گے، ملازم جاتا ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے ملازم کو اب بازار کی طرف آنے دو، انتظار کیا۔ جیسے ہی ملازم سامان کے ارادے سے تھیلی نہیں لے کے نکلا، اس کے ساتھ کو ہو لیے، گلی سے گزر رہے تھے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے دیکھا کہا کون؟ مختار تم ہو؟ ارے تم سے کہہ دیا نا یار، کیا اب ہمارے آقا کسی سے ملاقات نہیں کرتے، تم خواہ میرے پیچھے آئے ہو۔ مختار نے جیب میں ہاتھ ڈالا، چھوٹے مشکل کشا، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ترکیب مختار نے بتلائی ہے، اور میں تو پولیس والا ہوں، بڑی جلدی یہ ترکیب کو کیچ کرتا ہوں۔ چھوٹے مشکل کشا نکالے، ہاتھ میں دبا دیے۔ اس زمانے میں نوٹ تو ہوتے نہیں تھے، سکے تھے، اس نے سکوں کے وزن کا اندازہ کیا، کافی بھاری مشکل کشا ہیں، کہا دیکھیے آپ کے استاد محترم کسی سے آج کل ملاقات تو کرتے نہیں، ان سے ملاقات کرنا ناممکن تو نہیں، لیکن ہاں اگر مشکل بہت ہے۔ پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر وزن، نا مشکل بھی نہیں ہے اگر کوشش کی جائے، میں آپ کے استاد سے آپ کی ملاقات کا انتظام کروا سکتا ہوں۔ چھوٹے مشکل کشا نے مختار کی مشکل آسان کر دی۔ ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا بالکل ہو سکتی ہے۔ جب رات کے 3 پہر گزر جائیں تو پیچھے دروازے پہ گلی میں اندھیرے میں کھڑے ہو جائیے، آپ موقع دیکھ کے میں دروازہ کھولوں گا، آپ چپ چاپ اندر چلے آنا۔ ترکیب پہ عمل کیا، مختار گھر میں تشریف لے آئے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے استاد محترم مختار کے، مختار پاس میں بیٹھ گئے، نماز سے فارغ ہوئے، مختار کی طرف دیکھا، خوش ہوئے اپنا شاگرد آیا ہے، مصافحہ کیا، کیسے آنا ہوا مختار؟ مختار نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ کہا استاد محترم میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں حسین کے خون کا انتقام لوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں انتقام لینے کی۔ تو ان کے استاد محترم نے کہا میں کون ہوتا ہوں تمہیں اجازت دینے والا؟ میں کون ہوتا ہوں تمہیں اجازت دینے والا؟
ہمارا چوتھا امام زندہ ہے، تمہیں ان سے اجازت لینی چاہیے۔ بات بالکل معقول تھی۔ مختار سمجھ گئے کہ مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ مختار کہتے ہیں میں وہیں بیٹھ کے گھٹنوں میں منہ ڈال کے اتنا گریہ کیا، میں نے اتنا رویا میں کہ میرے رونے سے وہ جگہ کی زمین پوری بھیگ گئی تھی۔ مجھے اجازت نہیں ملی انتقام خون امام حسین کی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے۔ 1 سال تک تنہائی کی زندگی گزاری جناب مختار نے۔ 1 سال تک طائف چلے گئے اپنے عزیزوں میں، مکے سے کافی دوری پر ایک مقام ہے طائف، وہاں پہنچے۔ 1 سال تک وہ وہاں مقیم رہے۔ آج یوں سمجھ لیجئے کہ مختار طائف پہنچ گئے۔ میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے آپ حضرات واپس پلٹ آئیے، کوفہ تشریف لائیے۔ کوفے میں 4500 محب اہل بیت، ہمارے اپنے عزیز قید میں بند ہیں۔ ہم کوفے میں ہیں اس وقت، تصور کیجئے۔ اور اب کوفے میں ابن زیاد موجود نہیں ہے، عمر ابن عبید اللہ موجود ہے۔ عمر عبید اللہ کا بیٹے کا نام تھا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد آج بصرے میں مقیم ہے۔ 6 مہینے وہ کوفہ میں رہتا تھا، 6 مہینے بصرے میں رہتا تھا۔ تو آج وہ بصرے میں ہے، اس کا قائم مقام دارالامارہ میں اس کا اپنا بیٹا عمر ابن عبید اللہ بیٹھا کہ کسی طریقے سے یزید کے واصل جہنم ہونے کی اطلاع کوفے میں عام ہو گئی کہ یزید جنت کو سدھارے۔ ہمارے لیے نہیں بھائی، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیے گا۔ وہ جن کے خلیفہ تھے وہ والی جنت کو سدھارے، ان کی جہاں انہیں جانا ہے، ان کے ٹھکانے کو۔ تو یزید کے واصل جہنم ہونے کی 3 روایتیں میں نے پڑھی ہیں۔ 3 روایتیں ہیں کہ کس طریقے سے یزید واصل جہنم ہوا۔ ان قریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ ان 3 روایتوں میں جو سب سے بہتر روایت مجھے جو پسند ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس روایت کے چند جملے یزید کی واصل جہنم ہونے کی جو روایت مجھے پسند ہے، اس کے چند جملے ایسے ہیں جو جناب زینب کے خطبے سے ہو بہو مشابہ ہیں۔ جناب زینب نے شام کے دربار میں کہا تھا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے مردوں کو قتل کروا کے بڑا بھاری کام کیا ہے؟ تو بڑا سورما ہے، سرخ روح ہو رہا ہے تو؟ نہیں یزید، تو نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ تو نے، جناب زینب کے ارشادات، اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے یزید، ان قریب تیرا جسم پارا پارا ہو کے فضاؤں میں بگڑ جائے گا۔ یہ جملہ جناب زینب کا خطبے کا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور یزید کے واصل جہنم ہونے کی جو 3 روایتیں ہیں وہ اس جملے سے میں جو روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بالکل ملتی جلتی ہیں۔ یزید، ان قریب تیرا جسم پارا پارا ہو کے فضاؤں میں بکھر جائے گا، یعنی تو خیمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ تو بکھر جائے گا۔ ہوا کیا تھا؟ یزید کو ایک بیماری ہو گئی تھی، بیماری غم۔ بورڈ آف میڈیکل سائنس اور ڈائریکٹر آف بورڈ جتنے بیٹھے، حکیم، طبیب، وید، ان سبوں نے مل کے تشخیص کی، ڈائگنوسس کیا یزید کا، اور متفقہ یہ فیصلہ کیا یونانیمسلی کہ یزید تجھے کچھ اور نہیں، بیماری غم ہوئی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد بیماری غم میں تو مبتلا ہے، اور تیرا ایک ہی علاج ممکن ہے کہ تو سیر و تفریح کے لیے جایا کر۔ یزید سیر و تفریح کے ارادے سے، شکار کے ارادے سے ایک دن گھر سے چلا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ دمشق کے پاس میں ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہاڑی سنگریزی والی زمین ہے، سنگریزے، چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹکڑے، پتھری ٹکڑے ہیں۔ وہاں پہنچا، اس نے
घोड़े पे बैठा, दूर से देखा एक हिरन दिखाई दिया बड़ा खूबसूरत। इसने अपना घोड़ा मोड़ा, कावा किया, अपने घोड़े को डाला हिरन के पीछे और इशारा कर दिया, खबरदार, इसका मतलब है सिग्नल का, कोई मेरे पीछे ना आए, फौजी सिग्नल, कोई मेरे पीछे ना आए, रुके। साथी रुक गए, ये घोड़े पे हिरन के पीछे दौड़ा। वो हिरन कुछ दूर तक दौड़ता हुआ दिखाई देता था, यजीद घोड़े पे उसके पीछे ताक़ुब में जाता था। कुछ देर के बाद वो आंखों से ओझल हो जाता था, तो यजीद अपने घोड़े को रोक कर फिर चारों तरफ देखता था कि गया किधर। बड़ी दूर हिरन फिर दिखाई देता था, फिर एड़ लगाता था, उसके पीछे अपना घोड़ा डालता था। रफ्ता रफ्ता यजीद ताक़ुब करते करते हिरन का घोड़े पर बैठा एक ऐसी जमीन पे पहुंच गया जिसकी चट्टानें नोकीली थी, रेत नोकीली चट्टानें थी, पत्थरी। वहां पहुंचने के बाद वो हिरन गायब हो गया। जब हिरन गायब हो गया तो यजीद ने अपने घोड़े की रिकाबों पर पैरों को जोर दे के खड़ा हुआ, घोड़े की पुश्त पे रिकाबों के ऊपर खड़ा हो गया और अब बुलंदी से हिरन को देख रहा है। जो हजरात फने घुड़सवारी से वाकिफ हैं वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सवार घोड़े की पीठ पे रिकाबों पर जोर दे के खड़ा हो जाता है ना, तो उस वक्त घोड़े के ऊपर सवार की गिरफ्त कमजोर हो जाती है। तरीक़ाकार घोड़े पर बैठने का यह है कि आदमी ज़ीन पर जम के बैठे, घुटनों से घोड़े की पसलियां जोर से दबाए, सवार के अंगूठे आसमान की तरफ हों, एड़ियों से घोड़े की कमर मजबूती से थामे, तो घोड़ा भी समझता है हाँ ये शह सवार बैठा है, तो गड़बड़ नहीं करता घोड़ा, समझ जाता है ये सिपाही है, सवार है, तो काबू में रहता है। लेकिन अगर मैं घोड़े की रिकाबों में जोर दे के खड़ा हो कि किसी चीज़ को देखूं तो मेरी गिरफ्त घोड़े की कमर पे कमज़ोर हो गई, मेरे घुटने कमज़ोर हुए, घोड़ा समझता है कि सवार की गिरफ्त कमज़ोर है। आम तौर पर घोड़े अपने सवार को ऐसी हालत में गिराते नहीं हैं। ये घोड़े इतना समझदार है जानवर कि अपने सवार को घोड़ा गिराता नहीं, खड़ा रहता है चुपचाप, हिलता डुलता नहीं, क्योंकि वो जानता है सवार की गिरफ्त पीठ पे कमज़ोर है। लेकिन घोड़ा नफ्सियाती तौर पर धमाके की आवाज़ से डरता है, घबराता है। जब यजीद अपनी रिकाबों में खड़ा जोर से दूर हिरन को देख रहा था कि अचानक एक जोरदार खौफनाक धमाका हुआ। धमाके के साथ ही यजीद का घोड़ा बिदका, डर गया और उसने जो जैसे ही हरकत की, यजीद घोड़े की पुश्त पे अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सका। यजीद वो एक जानिब को गिर गया। कभी कभी ऐसा होता है, एक बार मेरे साथ भी ये वाकया हो चुका कि मैं जब ट्रेनिंग में था, घोड़े की पीठ पे गिर गया तो मेरा पैर घोड़े की रकाब में इत्तेफाक से उलझ के रह गया था। तो घोड़ा ट्रेंड होता है, घोड़े एक के पीछे एक दौड़ते हैं, अगर मैं वहाँ गिर जाता तो यकीनन मेरी मौत वाक़ई हो जाती, पीछे वाले घोड़े मेरे ऊपर से दौड़ जाते। तो घोड़े इतने ट्रेंड होते हैं कि अगर सवार गिर जाए तो वह फौरी इस तरीके से आड़े खड़े हो जाते हैं ताकि पीछे से आने वाले घोड़े रास्ता कतरा के निकल जाएं। हुजूर मेरी गुफ्तगू को बड़े ध्यान से सुनिए, आखिरी मसाइब की मंजिल में ये मेरे चंद जुमले आपके बड़े काम आएंगे। घोड़े पे से सवार जब ज़मीन पे गिर जाए तो घोड़ा अगरचे बेजुबान है, जानवर है, लेकिन इतनी समझ रखता है कि पीछे से जो दूसरे घोड़े दौड़ रहे हैं वो मेरे सवार के ऊपर से दौड़ पड़ेंगे, मेरे सवार को नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये घोड़ा इस तरीके से आड़ा खड़ा हो जाता है तो पीछे से आने वाले घोड़े रास्ता कतरा के निकल जाते हैं और सवार महफूज रहता है गिरा हुआ। यजीद जब घोड़े से ज़मीन के ऊपर गिरा तो उसका बायां पैर घोड़े की रिकाब में उलझ गया, लेकिन यजीद का घोड़ा घबराया हुआ था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था। धमाके की आवाज़ से घोड़े ने दौड़ना शुरू किया। यजीद के घोड़े ने दौड़ना शुरू किया। यजीद का पैर रिकाब में उलझा रहा, यजीद ज़मीन पे घिसटता रहा। बात समझ में आई ना? यजीद का घोड़ा दौड़ता रहा, यजीद का पैर उलझा रहा,
یزید گھسٹتا رہا، یزید کا گھوڑا دوڑتا رہا، یزید پرزے پرزے ہوتا رہا، یزید کا گھوڑا اور دوڑتا تھا، یزید اتنا ہی پرزے پرزے ہوتا تھا، یزید کا گھوڑا اتنا دوڑا اور یزید وہ سنگلاخ زمینی پہاڑی علاقے میں اتنا دوڑا گھوڑا کہ یزید کا جسم پارا پارا ہو کے فضاؤں میں بکھر گیا۔ یزید کا گھوڑا جب واپس پلٹا تو یزید کا نام و نشان گھوڑے کا کہیں نہیں تھا پشت پہ یزید کا، لیکن ہاں رکاب میں، بائیں رکاب میں یزید کا ٹخنا پیر کا صرف ملا، باقی یزید کا جسم دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ جناب زینب کی وہ بات مجھے یاد ہے، یزید تو نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، اے یزید تیرا جسم ان قریب پارا پارا ہو کے فضاؤں میں بکھر جائے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس حضور اب زیادہ زحمت نہیں۔ تو یزید کے واصل جہنم ہونے کی اطلاع کوفے میں عام ہوئی۔ دوستو، جب کسی ظالم اور جابر بادشاہ کی موت کی اطلاع عام ہو جاتی ہے نا تو بغاوت ہو جاتی ہے، انقلاب ہو جاتا ہے۔ تاریخ ہے، ہسٹری آف ورلڈ ہے کہ جہاں جہاں ظالم جابر بادشاہ ہوئے، قید میں سب سے پہلے حملہ وروں نے، انقلابیوں نے قید خانے پر حملہ کیا۔ ہوا یہی کہ یزید کے مرنے کی اطلاع ہوئی تو وہ 4500 جو ہمارے عزیز قید میں بند تھے نا، وہ سب ہم لوگوں نے، ہمارے ساتھیوں نے تلواریں نکال لی، دارالامارہ کے زندان پر حملہ بول دیا، دروازہ زندان کا توڑ دیا، 4500 سپاہی جو قید میں بند تھے آزاد ہوئے۔ آزاد ہونے والوں میں سلیمان ابن سرد خزائی صحابی رسول، ورقہ ابن عازب، عبداللہ ابن کامل، ابراہیم ابن مالک اشتر، عبداللہ ابن نوفل، ایسے بڑے بڑے سورما سب آزاد ہوئے۔ آزاد ہونے کے بعد سب اکٹھا ہوئے جناب سلیمان ابن سرد خزائی کے مکان پر، اور ان کے رشتہ داروں نے حلہ بول دیا دارالامارہ پر۔ یہ اکٹھے ہوئے سلیمان کے گھر پر، ان کے چاہنے والوں نے حملہ کر دیا دارالامارہ پر۔ جو ملا دارالامارہ میں تہ تیغ کر ڈالا، کاٹ دیا اسے۔ تو ابن زیاد کے 10 بیٹے کاٹ دیے، 9 بیٹے قتل کر دیے ان انقلابیوں نے۔ 10واں عمر ابن عبید اللہ، وہ عورتوں کا لباس پہن کر زنانے راستے سے فرار کر گیا، بھاگ گیا، کوفے سے باہر 10 کلومیٹر کی دوری پر جا کے ہانپتے کانپتے ایک ٹوٹے پھوٹے قلعے میں بیٹھ گیا۔ اور بھاگنے والوں میں شمر بھاگے، عمر سعد بھاگے، ہرملہ بھاگے، محمد ابن اشعث بھاگے، خولی صاحب بھاگے، بڑے بڑے کربلا کے سرغنے یہ سب بھاگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انقلابیوں کی تلوار ہم پہ چل جائے۔ سب غصے میں تھے کربلا کے، اور بھاگتے بھاگتے ان بھگوڑوں کے بھاگتے یہ بھگوڑوں کا 10,000 کا لشکر عین الورد میں جمع ہو گیا۔ عمر ابن عبید اللہ کے پاس 10,000 بھگوڑے جمع ہو گئے، بھاگنے والے، کوفے سے فرار کرنے والے۔ اور ادھر سلیمان ابن سرد خزائی نے تقریر کی۔ دوستو، جس وقت واقعہ کربلا ہوا ہم مجبور تھے، قید میں بند تھے، ہمارے ہاتھ ہمارے پسے پشت باندھ دیے گئے تھے۔ کہا دوستو اب تو ہمارے ہاتھ کھلے ہیں نا، ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اب تو ہمارے پاس تلوار ہے۔ اگرچہ کہ ہم مجبور تھے، وہ فہرست جو شب عاشور حسین نے مرتب کی تھی 72 کی، ہمارا نام اس میں نہیں لکھا جا سکا، اس لیے کہ ہم مجبور تھے۔ لیکن دوستو آج تو ہم مجبور نہیں ہیں نا، اب تو ہم کھلی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اب تو ہم آزاد ہیں۔ اگرچہ کہ فہرست میں حسین کی ہمارا نام نہیں لکھا ہے، لیکن اب ہم اپنا نام شہداء کی فہرست میں دیر سے ہی صحیح لکھوائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ چن چن کے ان کو بدلہ لیں گے، قتل کریں گے، ابن زیاد کو قتل کریں گے، اصل سرغنہ ابن زیاد، اسے قتل کریں گے۔ سبوں نے کہا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، بیعت کی، کہا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا چلو یہ 4500 اور ان کے عزیز ترین دوست احباب جو داخل ہو گئے وہ 500، تو جملہ 5000 کا لشکر سلیمان ابن سرد خزائی نے تقریر کی۔ دوستو سب سے پہلے ہمیں کربلا کی زیارت کرنی چاہیے،
قبر امام حسین کی زیارت کرنی چاہیے۔ یہ پہلا قافلہ تھا کوفے سے 5000 سپاہیوں کا جو کربلا پہنچا۔ جب دور سے روضہ امام حسین کی قبر نظر آنے لگی نا تو سلیمان ابن سرد خزائی نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرا لیا، گھٹنیوں کی بل چلتے ہوئے کربلا میں حسین کے مرقد پہ پہنچے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان 5000 سپاہیوں نے 3 دن اور 3 رات تک ایسا گریہ کیا، اتنا باآواز بلند روئے یہ 5000 سپاہی کہ ان کے رونے کی صدائیں ربع کوفہ سے ٹکرا رہی تھیں۔ ربع کوفہ 80 کلومیٹر دور ہوتا ہے، 80 کلومیٹر دور کربلا سے ان کے رونے کی آوازیں بلند تھی، پہنچ رہی تھیں۔ تب عمر ابن عبید اللہ نے، شمر نے، عمر سعد نے کہا بھائی یہ بڑا برا ہوا کہ یزید صاحب سدھارے اور یہ بغاوت ہو گئی کوفے میں، اور اس طریقے سے انہوں نے قید خانہ توڑ دیا، وہ سب کربلا پہنچے ہیں۔ زیارت سے امام حسین سے جب واپس پلٹیں گے تو سب سے پہلے اپنی خبر لیں گے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ شمر نے مشورہ دیا، حضور رات میں چل کے، یہ سب رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، رات میں اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں شب خون مارنا، رات میں اچانک حملہ کر دینا، دشمن کی لاپرواہی اور غفلت کا فائدہ اٹھا کر رات میں اچانک حملہ کر دینا، شب خون مارنا۔ رات میں حملہ کر دیا جائے، قتل کر دیتے ہیں انہیں پکڑ کے۔ کہا تو 4000 سپاہی شب خون مارنے کے ارادے سے، 5000 سپاہی شب خون مارنے کے ارادے سے چلے، علمداری میں کس کی؟ شمر بن ذی الجوشن اور عمر سعد۔ لیکن جب یہ کربلا کی طرف کو چل رہے تھے تو کسی جاسوس نے آ کے مخبری کر دی سلیمان ابن سرد خزائی کے کان میں کہی بات، تو حضور وہ 10,000 میں سے 5,000 کا لشکر شب خون کے ارادے سے عمر سعد اور شمر بن جوشن کی سرکردگی میں آپ کی سمت کو بڑھ رہا ہے لشکر، اور آپ لوگ رو پیٹ رہے ہیں، غافل ہیں، اچانک وہ رات میں حملہ کر دیں گے۔ سلیمان ابن سرد خزائی، اللہ اکبر، صحابی رسول، لیکن یقین دیکھیے کتنا یقین کی منزل دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے، نہیں گھبرائے سلیمان، صرف 2 آدمیوں کو بلایا، اور وہ دونوں علی مرتضیٰ کے شاگرد تھے، وہ دونوں عبداللہ ابن وائل، عبداللہ ابن نوفل، یہ دونوں حضرات کو طلب کیا کہ بھائی انہیں بلاؤ۔ کیوں بلایا ان کو؟ یہ علی مرتضیٰ کے شاگرد تھے، شب خون کے دفاع کرنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ مولا کائنات نے جب جنگی ٹریننگ ان کو دی تھی تو انہوں نے شب خون کے دفاع کرنے کی ٹریننگ حاصل کی تھی، یعنی رات میں جب دشمن اچانک حملہ کر دے تو اس کا دفاع کیسے کرنا چاہیے، مولا کائنات نے ان دونوں کو سکھلایا تھا۔ سلیمان ابن سرد خزائی پورے گھبرائے نہیں کہ 5000 کا لشکر آتا ہے، کہا 2 آدمیوں کو بلاؤ۔ بتایا کہ بھائی مجھے مخبر نے اطلاع دی ہے کہ اس طریقے سے 5000 کا لشکر شب خون کے ارادے سے بڑھ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دونوں کا دیکھیے ٹریننگ پہ اعتماد کتنا تھا استاد کا، مسکرائے دونوں، کہا بس اتنی سی بات ہے حضور؟ کہا ہاں، کیا کرنا چاہیے؟ کہا 200 سپاہی آپ مجھے دے دیجئے، 200 انہیں دے دیجئے۔ کہا وہ 5000 ہیں۔ کہا 200 بہت زیادہ ہیں، وہ 5000 ہیں جو مقابلے کے لیے آ رہے ہیں اچانک حملہ کرنے کے لیے۔ کہا بس 200 کافی ہیں، 200 انہیں دے دیجئے، 200 مجھے دے دیجئے۔ کہا اچھا پھر؟ کہا پھر آپ اطمینان سے بیٹھیے، عبادتیں کیجئے، آپ ہمارے حال پہ ہمیں چھوڑ دیجئے۔ کہا سبحان اللہ، 200 سپاہی انہوں نے لیے، 200 انہوں نے لیے۔ اب کیلکولیشن، اسپیڈ اور ڈائریکشن کا اسپیکولیشن کیا، یہ طریقہ انہیں سکھلایا تھا مولا کائنات نے۔ دشمن اگر اس مقام سے چلا ہے، اس وقت چلا ہے، تو اتنے کلومیٹر چلا ہوگا، اتنے راستے ہیں، اس راستے سے ممکن ہے کہ آئے، تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے اسے اتنا وقت لگے گا۔ اسپیڈ، ڈائریکشن اور ڈسٹنس کا کیلکولیشن کر کے دونوں نے ایک پہاڑ کے دامن میں 200 سپاہی کو کہا تم دائیں طرف رکو پہاڑ کی، تم بائیں طرف 200، اور یہ دونوں بیچ میں کھڑے ہو گئے۔
5-6 रास्ते थे करबला पहुंचने के, लेकिन उन्होंने अंदाज़ा लगाया, स्पेकुलेशन किया, ये रास्ते से आ नहीं सकते, आम रास्ता है, ये नेशनल हाईवे है, ये स्टेट हाईवे है, ये गैर मारूफ रास्ता है, तो रात में अचानक हमले के इरादे से आ रहे हैं ना, तो ये रास्ते से आएंगे ज़रूर। ये ट्रेनिंग मौलाए कायनात से सीखी थी। खड़े हैं रास्ते में, चांद निकला, रोशनी हुई हल्की सी, और उधर से दूर घोड़ों की, जीनों की आवाजें, असलहों की आवाजें, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें, रेत में टापों की आवाजें आने लगी। दोनों के कान चौंके। आ रहे हैं, मुस्कुराए, इत्मीनान, अब्दुल्ला इब्न नौफल मुस्कुराए, आ रहे हैं, कहाँ शिकार आ रहा है, आने दो आने दो। जब बिल्कुल नजदीक आ गए तो शिमर इब्न ज़ुलजौशन की निगाह पड़ी, ये दोनों रास्ते में खड़े हैं। तो शिमर ने अपना घोड़ा रोका, उमर साथ से कहा रुको, लश्कर को हुक्म दिया रुके। फिर कहा भाई कौन है यहाँ, क्यों खड़े हो तुम लोग? ने कहा भाई हम आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, आप ही के इंतजार में खड़े हैं। कहा कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? कहा भाई मुझे अब्दुल्ला इब्न नौफल कहते हैं। कहा मुझे अब्दुल्ला इब्न वाइल कहते हैं। दोनों का नाम सुना, शिमर के दिल की धड़कन बढ़ी। जानता था दुश्मन अली मुर्तज़ा के शागिर्द हैं, शबखून के दिफा के माहिर खड़े हैं रास्ते में, ज़रूर अब हमारी खराबी है। कहा मियाँ उमर साथ, मिस्टर उमर, हाँ क्या, तो अब चलो पीछे मुड़ दौड़ के चल, आफियत इसी में है, पलटो और निकल लो पतली गली से। ये दोनों सूरमा अली के शागिर्द खड़े हैं, शबखून के दिफा के माहिर हैं, रास्ते में खड़े हैं तो ऐसे ही नहीं खड़े हैं, हमारे ही लिए खड़े हैं ये। कहा मुड़ो यार, चलो पीछे मुड़ो और चलो। कहा यार अगर पीछे मुड़ेंगे तो क्या जवाब देंगे, बेशर्मी की बात है, क्या पता कि ये दो ही हों। चांस लिया, रिस्क लेना चाहिए। कहा जानते नहीं मैं शिमर बिन ज़ुलजौशन हूँ। कहा मैं हमारे साथ हूँ, देखा नहीं हमारा लश्कर, फिर भी रास्ते में खड़े हो? इसीलिए तो खड़े हैं रास्ते में, इसीलिए तो खड़े हैं रास्ते में। अब ये गुफ्तगू हो रही, आगे नहीं बढ़ते, कदम आगे नहीं बढ़ रहा, वो पैदल खड़े हैं, प्यादे हैं, ये घोड़ों पे बैठे हैं। कहा आओ आओ आगे आओ, आगे आओ, 2 कदम आगे चलो, आओ ना यार, तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, आइए। जब आगे नहीं बढ़ने लगे तो अब्दुल्ला इब्न वाइल ने दाहिनी तरफ देखा, अब्दुल्ला इब्न नौफल ने बाईं जानिब देखा, और बड़ी जोर से आवाज दी, या अला सारातिल हुसैन। आवाज का सहरा में गूंजना था कि 200 सिपाही दानी तरफ से तलवारें लिए चले, बाईं तरफ से 200 सिपाही, 5000 के लश्कर पे 400 सिपाही ऐसे झपटे जैसे आग से रुई चिपक जाती है। किसी को पता नहीं था कौन अपना और कौन पराया। इन पैदल 400 सिपाहियों ने सवारों के 5000 लश्कर पे ऐसे हमला किया और ऐसे तलवार चली कि बस तलवार की साएं की आवाज आती थी, ढालों के टूटने की आवाज आती थी, आज़ाए जिस्म इंसानी के टूट के फिजाओं में बिखरने की आवाज आती थी, या खून की खुशबू महक रही थी और गर्दो गुबार उड़ रही थी। लड़ते लड़ते, ताक़ुब करते करते सुबह नमूदार हो गई, सुबह निकल गई और दुश्मन के पैर उखड़ गए, दुश्मन ने फरार पा ली। 160 मुहिब्ब अहले बैत सुलेमान इब्न सुर्द खुज़ाई के सिपाही दिफा में काम आए, जन्नत को सिधारे। 400 में से 160 और 5000 में से 200 जिंदा बच के भागे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलावत पढ़े आप हज़रात। बस हुजूर चंद लम्हात और इंतज़ार कीजिए, फिर मसाइब होगी और आपको पुरसा देना है जनाब सैयदा को। चंद जुमले सुन लीजिए, आपकी ज़हमत तमाम की जाए। जब सुबह नमूदार हो गई तो इन बचे हुए सिपाहियों ने देखा सुबह हो गई और अब लड़ते लड़ते हम करबला से बिल्कुल कूफे के नज़दीक पहुंच गए। तो इन्होंने कहा कि भैया वापस करबला क्या चलते हैं, चलो कूफा चलते हैं, वहीं चल के आराम करेंगे।
جب ہمارے قائد آقا ہمارے آئیں گے سلیمان اور میدان جنگ دیکھیں گے تو اندازہ لگا لیں گے کہ ہم فتح یاب ہوئے، اور جب وہ یہاں تک پہنچیں گے تو وہ اندازہ لگا لیں گے کہ کوفہ نزدیک ہے، ہم لوگ کوفہ پہنچ گئے ہیں، تو اب کوفے میں ملاقات ہو جائے گی، یہ کوفہ چلے گئے۔ جب دن نکل آیا اور یہ لوگ واپس نہیں پلٹے تو سلیمان گھبرائے، آنکھوں میں آنسو چھلک آئے کہ شاید میرے چاہنے والے میرے ساتھی ہم سے پہلے جنت کو سدھارے، اور روتے ہوئے اب میدان کی طرف چلے۔ اب جو اس مقام پر پہنچے تو وہاں لاشیں پڑی تھیں، رونے لگے شاید یہ ہمارے مقتولین کے لاشیں ہیں، لیکن جب غور کیا تو میدان میں شمر کا پرچم پڑا نظر آیا، عمر سعد کا پرچم پڑا نظر آیا، سجدے میں گر پڑے۔ اب جو سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا یار کوفہ بالکل نزدیک ہے، تو ضرور ہمارے چاہنے والے کوفہ پہنچ گئے۔ کوفہ میں ملاقات ہوئی، گلے لگے، خوش ہوئے، شکر کا سجدہ کیا۔ پتہ چلا کہ پھر وہ جو بچے کچے بھاگے تھے وہ وہاں پہنچے عین الورد میں عمر ابن عبید اللہ کے پاس، اور کچھ جو بچے ہوئے کوفہ میں تھے وہ بھی بھاگے اپنی جان بچا کے۔ پھر 10,000 کا لشکر تیار ہوا۔ جب سلیمان ابن سرد خزائی کو پتہ چلا کہ یہ وہاں رکے ہیں تو انہوں نے پھر حکم دیا 5,000 سپاہیوں کو، چلو، پھر کچھ جمع ہو گئے ان کے پاس، وہ پھر ہو گئے 5,000، چلو عمر ابن عبید اللہ کا کام تمام کیا جائے۔ عین الورد پہنچے، صفیں آراستہ ہوئیں، لشکر جمع، آمنے سامنے مقابلہ شروع ہوا، دو بدو لڑائی شروع ہوئی۔ اب جو مرنے کے ارادے سے میدان میں آیا تھا، سلیمان ابن سرد خزائی کا ہر سپاہی اس ارادے سے میدان میں آتا تھا کہ وہ قتل کر دیا جائے، شہید ہو جائے۔ جو مرنے کے ارادے سے آئے اور وہ جسے دولت کی تمنا تھی، اپنی جان بچانے بھاگے تھے، مقابلہ ہوا، کہاں تک لڑتے، ان سے جو مرنے کے لیے تیار تھے۔ ہوا یہ کہ شام کے ہوتے ہوتے، شام جب نزدیک آنے لگی تو ان کا ہر سپاہی سلیمان کا دشمن کے ہر آنے والے سپاہی کو کاٹ رہا تھا، جو آتا تھا وہ واصل جہنم ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مرنے کے لیے آئے تھے، شہادت پانے کے لیے آئے تھے میدان جنگ میں، ایسی جنگ کرتے تھے کہ وہ مر جاتے تھے، واصل جہنم ہو جاتے تھے۔ سلیمان ابن سرد خزائی کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا خالد ابن سرد خزائی، خالد ابن سلیمان اس کا نام تھا۔ وہ 17 برس کا تھا۔ 17 برس کا سلیمان کا بیٹا جب شام کا اندھیرا نزدیک آنے لگا نا تو اپنے باپ کی خدمت میں آیا، کہا اے بابا، صبح سے شام ہو گئی بابا، فیصلہ کن جنگ نہیں ہو پا رہی ہے، ابھی پرچم لیے کھڑا ہے عبید اللہ ابن زیاد کا بیٹا، عمر ابن عبید اللہ زندہ ہے، اس کا پرچم نظر آتا ہے۔ بابا یہ تو کوئی جنگ کا طریقہ نہیں ہوا، بابا جنگ تو ایسی ہونی چاہیے کہ اسے پکڑ کے قتل کر دیا جائے۔ سلیمان مسکرائے، اپنے بیٹے کی شجاعت کا مظاہرہ دیکھا، اب میرے لال، اچھا تو تو کیسی جنگ چاہتا ہے میرے لال؟ کہا بابا میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا حملہ کروں کہ میں اپنے آپ کو حملہ کر کے، دیکھیے اس کا یقین بیٹے کا، خالد کا، اے بابا میں اپنے آپ کو اس پرچم کے پاس پہنچا دوں گا، لڑتے لڑتے میں وہاں پہنچوں گا، اس کے بعد میں وہ پرچم اٹھا کے زمین پہ دے پھینکوں گا۔ اے بابا جب میں ابن زیاد کے پرچم کو زمین پہ پھینک دوں نا تو میں آواز دوں گا یا علی سارات الحسین، تب آپ سب مل کے ایک مرتبہ حملہ کر دینا۔ اے بابا میں لشکر کا جو علمدار ہے اسے زمین پہ پٹک کے اسے قتل کر دوں گا، ابن زیاد کے بیٹے کو زمین پہ پٹک کے اسے قتل کر دوں گا۔ باپ نے اپنے بیٹے کی شجاعت کا امتحان لیا، میرے لال تو جانتا ہے کہ جہاں وہ پرچم ہے عمر ابن عبید اللہ ابن زیاد کا، اس کی دفاع کتنی مضبوط اور مستحکم ہے؟ کہاں بابا جانتا ہوں۔ کہا بیٹا 600 تیر انداز پہلے کھڑے ہیں حلقہ کیے ہوئے، جب تو آگے بڑھے گا نا تو تیروں کی باڑ پہ تجھے رکھ لیں گے۔ کہا بابا کوئی بات نہیں میں آگے بڑھوں گا۔ کہا اچھا بیٹا، اس کے بعد اسے کہتے ہیں آج کے زمانے میں چکرویہو کی رچنا کی تھی مہابھارت کی، مہابھارت میں چکرویہو کی رچنا بالکل اسی انداز سے تھی جس طریقے سے آج یہ جنگ ہو رہی تھی۔ کہا بیٹا اس کے پیچھے پھر 2000 سپاہی نیزہ تھانے کھڑے ہیں، اور نیزہ بردار سپاہی ایک قلعے کی دیوار کا کام کرتے ہیں، میرے لال تو وہ دیوار پھاند سکے گا؟
وہ حصار توڑ سکے گا تو؟ نیزے والوں کی کہا بابا میں پار کر لوں گا. اے میرے لال، ان کے پیچھے گھوڑوں پر تلواریں لیے سپاہی ہیں، حلقہ کیے کھڑے ہیں، اسے پار کر سکے گا؟ کہا ہاں بابا میں پار کروں گا. کہا میرے لال تو پھر تجھے اختیار ہے، لیکن ایک بات پوچھی، میرے لال تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ تجھے نہیں لگتا کہ تو مر جائے گا، قتل کر دیا جائے گا؟ تو خالد ابن سلیمان ابن سرد خزائی نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا، اے بابا حق پہ رہنے والا، ہم حق پہ ہیں نا بابا؟ کہا بے شک ہم حق پہ ہیں میرے لال. تو پھر بابا موت سے کیسا ڈرنا؟ موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے. اے میرے لال تو نے یہ جواب کس سے سیکھا؟ کہا بابا قاسم ابن حسن نے کربلا میں یہ بتلایا، موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نہیں بتایا اللہ نے موت کا مزہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، تلخ ہے یا شیریں ہے. لیکن قاسم نے کربلا میں بتایا اگر حق پہ ہو تو موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے. تو حضور آج آپ کی زحمت کو میں نے تمام کیا. اتنا سن لیجئے کہ خالد ابن سلیمان نے اپنے گھوڑے سے کود کے اپنے گھوڑے کی زین تنگ کی پوری قوت سے تاکہ ہلے نہیں، جس کر کے گھوڑے پر بیٹھا خالد اپنے آپ کو فوجوں کے درمیان میں ڈالا، اور وہ اتنا مضبوط قلعہ تھا سپاہیوں کا، اس کو توڑتے ہوئے عمر ابن عبید اللہ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اسے اٹھا کے زمین پہ پٹکا. 17 برس کے لڑکے نے اپنا نیزہ اتنی قوت سے اس کے سینے پہ مارا کہ نیزہ سلیمان ابن بیٹے کے فرزند کا عمر ابن عبید اللہ کی دوہری زرہ کو توڑتا ہوا پیٹ میں پیوست ہوا، اور پیٹ سے پشت کی جانب دوہری زرہ کو توڑتا ہوا زمین میں 1.5 بالش پیوست ہو گیا تھا. عمر ابن عبید اللہ واصل جہنم ہوا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. بس حضور، آج میں نے ایک چھوٹے سے لڑکے کی جنگ کا منظر آپ کے سامنے کھینچا کہ کس ہمت اور دلیری سے سلیمان ابن سرد خزائی کا 17 برس کا لڑکا خالد میدان جنگ میں 10,000 کے لشکر کو توڑتا ہوا علمدار تک پہنچا، اسے زمین پہ پٹک دیا، دے مارا، اور سبق سیکھا موت کا قاسم ابن حسن سے. تو دوستو آج اب آمادہ ہو جائیں مصائب سننے کے لیے جناب قاسم ابن حسن کے. لیکن دوستو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ حضرات اگر اب تک آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہے تو ذرا اب غور کیجئے کہ کربلا کے میدان میں 72 زمین کربلا پر گرے، زخموں سے چور ہو کر 72 شہید زمین کربلا پر گرے، لیکن کسی بھی شہید کا لاشا اس کے جیتے جی پامال نہیں ہوا. نہیں ہوا نا؟ تاریخ اسلام ہے، مقتل ہے. کسی بھی شہید کا لاشا اس کے جیتے جی گھوڑوں سے پامال نہیں ہوا، اس لیے کہ جب بھی کوئی گھوڑے سے زمین پہ گرتا تھا تو آواز دیتا تھا آقا ہمارا آخری سلام قبول کریں. یہ آواز کا سننا ہوتا تھا نا، تو دشمن کو تو جلدی تھی کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے، نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا جائے. ادھر امام حسین، حضرت عباس اور جناب علی اکبر ایک مرتبہ چھپٹتے تھے مدد کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ دشمن گردن کاٹیں، گلا کاٹیں، اپنے آپ کو اس کے پاس پہنچا دیتے تھے، اسے بچا لیتے تھے. لیکن دوستو اس کا لاشا اس کے جیتے جی گھوڑوں سے پامال نہیں ہوتا تھا. لیکن کیا بات تھی، وہ کیا وجوہات تھیں کہ جناب قاسم کا لاشا ان کے جیتے جی گھوڑوں سے پامال ہو گیا؟ ذرا غور سے سماعت فرمائیں، دشمن کی زبانی سنیے گا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. کیوں جناب حسین نے کہا تھا میرے لال حسین تجھ سے شرمندہ ہے، حسین تجھ سے شرمندہ ہے، تیری مدد کے لیے وقت پہ نہیں پہنچ سکا؟ کیا وجہ تھی حسین کو یہ جملے کہنے پڑے؟ ذرا سنیے گا، غور سے سماعت فرمائیں آپ حضرات. یزید کی عملداری میں 24 ریاستیں تھیں. آپ کو پتا چلے کہ کربلا کے میدان میں حسین کے خلاف کتنے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے. عملداری میں 24 ریاستیں تھیں،
اس نے ہر ریاست کے حکمراں کو، گورنر کو ایک خط لکھا کہ دیکھو میرا معرکہ ہے یزید حسین سے، تم پر یہ لازم ہے کہ 20,000 کا لشکر میری مدد کے لیے تم بھیج دو۔ ہر ریاست کے والی و وارث نے یزید کی مدد کے لیے حسین کے خلاف 20,000 سپاہی لڑنے کے لیے یزید کے پاس بھیجے۔ یزید کی عملداری میں ایک ریاست تھی جس کا نام تھا شمران، یہ آج ایران میں ہے، صوبہ شمران کے نام سے مشہور ہے۔ اس ریاست کا والی و وارث تھا تغرل۔ یزید نے خط تغرل کو لکھا، اے تغرل، میرا واسطہ اب حسین سے پڑا ہے، 20,000 کا لشکر تو میرے پاس بھیج دے میری نصرت کے لیے۔ اور ایک بات سن لے تغرل، صفین میں تیرے والد کو، اے تغرل، صفین میں تیرے والد کو حسن ابن علی نے قتل کیا تھا نا، تو ان کا ایک بیٹا قاسم اب جوان ہو گیا ہے۔ اے تغرل، حسن کا ایک بیٹا قاسم جوان ہو گیا ہے، وہ حسین کے ساتھ کربلا میں آ رہا ہے، تجھ پر لازم ہے تغرل کہ تو اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے، قاسم کو قتل کرنے کے لیے میرے پاس 20,000 سپاہیوں کا ایک لشکر بھیج دے۔ تغرل نے خط کے جواب میں لکھا، یزید، تیرے باپ نے، اے یزید، تیرے باپ نے میرے باپ کو 10 ایسے بہادر پہلوان دیے نامی گرامی کہ جس کی مثال سرزمین عرب میں دوسری نہیں ملتی۔ میرا ایک وہ سپاہی جو تیرے باپ نے میرے باپ کو تحفے میں دیے تھے نا، آج اتنا قوی اور طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ 10 ہزار کے لشکر پہ ایک سپاہی میرا بھاری ہے۔ تو 20,000 کی بات کرتا ہے، میں یہ 10 سپاہی تیرے پاس بھیج رہا ہوں جو ایک 10,000 پہ بھاری ہے۔ اے یزید، میری اتنی خواہش ہے کہ یہ میرے 10 سپاہیوں کو تو محفوظ رکھ میدان جنگ میں، کسی سے انہیں مت لڑا، ہاں مگر جب قاسم میدان میں آ جائے نا تو ان 10 آدمیوں کو میرے تو حسن کے خلاف لڑنے میں استعمال کرنا تاکہ میرے باپ کے خون کا بدلہ میں لے سکوں۔ تو تغرل نے ارزق شامی اور اس کے بیٹوں اور غلاموں کو بھیج دیا 10۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب قاسم نے ارزقی شامی کے ان 10 بہادر پہلوانوں کو قتل کیا، واصل جہنم کیا، اور خود ارزق شامی کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں نا دنیا میں، ان کی یہ سمجھ میں آتی نہیں بات، اتنا بھاری بھرکم پہلوان، دیو جیسا اونچا 7 فٹ کا انسان، اتنا لمبا چوڑا انسان جس نے لوہے کی خود پہنی ہو، پتھر رکھا ہو سر پہ، زرہ دوہری باندھی ہو، جس نے قاسم جیسا لڑکا اتنے بڑے بھاری پہلوان کو 2 ٹکڑے کیسے کر سکتا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کے بات مرتے مرتے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، اس لیے نہیں آ سکتی کہ فنون جنگ سے تو آپ واقف نہیں ہیں۔ آپ کبھی میدان جنگ میں لڑے ہوں تب نا، آپ تو ہمیشہ، آپ اور آپ کے چاہنے والے ہمیشہ میدان سے علم لے کے بھاگتے رہے، تو قاسم ابن حسن کی جنگ آپ کی سمجھ میں کہاں آ سکتی ہے؟ جو عباس جیسے بہادر شجاع کا شاگرد ہو، اس کی جنگ آپ کے سمجھ میں کہاں آئے گی؟ جنگ کا طریقہ سکھلایا جناب قاسم کو، ٹریننگ دی تھی فوجی حضرت عباس نے، اور کہا تھا میرے لال قاسم، کبھی میدان میں اگر ایسا ہو جائے کہ تیرے مقابلے کے لیے بھاری بھرکم پہلوان نکل آئے تو میرے لال کبھی گھبرانا مت، بلکہ حملہ ایسے کرنا، اپنے گھوڑے کو دور لے جانا، دوڑا کے دشمن کی طرف لانا، جب دشمن بالکل تیرا پاس ہونا قاسم، اس وقت اپنے گھوڑے کو جمپ کروانا، جست کروانا، جب تیرا گھوڑا فضا میں بلند ہو، اور جب فضا میں بلندی کے بعد نیچے کی طرف آ رہا ہو، جب گھوڑا نیچے کی طرف آ رہا ہو قاسم، اس وقت دشمن کے سر پہ حملہ کرنا۔ تب تیری جو نازک کلائی ہے نا، کمزور کلائی، اس کی فکر مت کرنا، تیری تلوار کی وزن
1000 पाउंड के बराबर होगी। वो कैसे? मेरे लाल, जब तेरा घोड़ा जमीन के सिमटा रहा है तो 800, 700, 1000 पाउंड के घोड़े का वजन भी होगा, तेरी तलवार की अपनी मार भी होगी, तेरी अपनी ताकत भी होगी, घोड़े का वजन भी होगा।